أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء. سبحان الله. أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممن خلقنا أمة يأمرون بالحق وبه يعدلون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام آپ ایک ایسے شہر میں آباد ہیں جو مذہبی دانشوروں سے پر ہے. ہر صلاحیت، ہر قابلیت اور ہر فن کا آدمی یہاں موجود ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میں آپ کی معلومات کے اطلاعات میں کوئی ایسا اضافہ کر سکوں گا جو آپ کے ہاں پہلے سے موجود نہ ہو. برکت کے لیے جو باتیں میں عرض کرتا ہوں غالب ان باتوں کا تکرار ہوگا جو آپ نے بہت مرتبہ پہلے سنی ہوئی ہیں، کیونکہ جو آپ کے پاس بزرگ تشریف فرما ہیں ان کے اور میرے مصادر اطلاعات ایک ہیں. ان کا اور میرا مذہب ایک ہے. تو جب ایک ہی جگہ سے معلومات لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسی طرح کی باتیں میری زبان سے بھی آپ سنیں گے. مگر یہ ایک ایسا مضمون ہے جس پر مجھے پہلی زندگی میں کبھی اتفاق نہیں ہوا تقریر کرنے کا. کبھی کسی نے کہا ہی نہیں کہ صرف عقائد پر بات کرو. یہاں اتنا اضافہ انہوں نے کر دیا کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد. پہلے انہوں نے مطلقاً عقائد کہا ہے، لیکن میری صورتحال یہ ہے کہ میں ایک طالب علم ذہن کا آدمی ہوں. اس وقت درسیات شروع ہیں، شعبہ حدیث کا کام بھی شروع ہے. میں مسلم شیعہ کر پڑھا رہا ہوں اور باقی درسیات بھی چل رہے ہیں. تو اس میں اتنی فراغت نہیں ہے کہ میں کسی آدمی کا ٹیلی فون میں وقت پر سن سکوں.
بہرحال جب میں بریڈ فورڈ کے علاقے میں داخل ہوا تو میرے دماغ نے اس پر ورک کرنا شروع کیا ہے کہ عقائد پر میں کیا بات کروں گا اور مجھے کس طرح بات کرنی چاہیے. اور یہ بھی غالباً آج پہلی ہی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ جلسہ گاہ سے کچھ دوری پر میں سوچنے لگا ہوں کہ مجھے کس موضوع پر تقریر کرنی ہوگی. نہیں تو عین ممبر پر بیٹھ کے تو بات کرنے کا عادی ہوں. جو طالب علم آدمی ہوں ہر وقت یہی دھندا کرتا رہتا ہوں، اس کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ کس موضوع پر کیسے تقریر کروں گا. بہرحال یہ ایک بڑی ضرورت کی چیز ہے. امید ہے کہ کوئی ٹوٹی پھوٹی جو باتیں میں کروں گا آپ ان کو ذہن نشین کریں، اور علماء سے درخواست ہے کہ اگر اس میں کوئی سکم ہو تو وہ میری کمزوری سمجھی جائے، اگر کوئی ٹھیک بات ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھ جائے. میں نے قرآن عظیم کی سورہ نمبر 7 سے آیت نمبر 181 کا کچھ حصہ پڑھا ہے. ممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ہم نے پیدا کیے ہیں نا، یہ لوگ کا لفظ بول گیا ہوں کیونکہ من ضمیر و قول کے لیے اغلباً آتا ہے. جو لوگ پیدا کیے ہیں نا ان میں سے ایک گروپ ہے، صرف امتن ایک گروپ ہے کہ یہدون بالحق، جو ٹھیک منزل کی نشاندہی کرتے ہیں. ہدایت کے 3 معنی مشہور ہے عالم علم کے نزدیک. اس میں ایک معنی ہے راستہ دکھانا، اور ایک معنی ہے منزل مقصود پہ پہنچانا. اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو راستہ دکھلا سکتے ہیں، کچھ بندگان خدا ایسے بھی ہیں جو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں. اور عام طور پر یہ فرق جو مناطقہ نے کیا ہے، خاص طور پر شرح تہذیب کے مقدمے میں جو ہدایت کے ساتھ لفظ الہ استعمال کیا ہے، کا الہ استعمال ہو تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں منزل کی نشاندہی کرنا. اگر بلا واسطہ متعدی ہو تو اس کا معنی منزل پر پہنچا دینا. یہاں یہدون بالحق، یہ یہاں با ہے، اور حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں. اگر بائے الساق ہے یا بائے استعانت ہے تو معنی یہ کہ وہ حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، حق کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچا دیتے ہیں. کیونکہ ہدایتی کی تعدیت کے لیے ٹرانزٹیو ورب ہے، یہ ہدایت ٹرانزٹیو ورب فعل متعدی، اور اس کی تعدیت کے لیے کبھی الہ لگتا ہے، کبھی الا لگتا ہے، کبھی بلا حرف جر متعدی ہوتا ہے. تو جس وقت الہ لگے تو اس وقت معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، جب الہ نہ لگے تو پھر دونوں معنی ممکن ہوتے ہیں. تو معنی یہ بن گئے کہ ان میں بعض بندگان خدا وہ ہوتے ہیں جو راستہ بتلا سکتے ہیں، کچھ بندگان خدا ایسے ہوتے ہیں جو منزل مقصود تک پہنچا سکتے ہیں. مگر یہ شبہ رفع ہو گیا جو یہ خیال ہے کہ سارے ہی ٹھیک ہیں. اسلام نے یہ بتایا کہ سارے ٹھیک ہونے کا عقیدہ قرآن سے نہیں ملتا. ممن خلقنا، یہ من تبعیضیہ ہے. تو بعض کا لفظ اس وقت سعادت آتا ہے جب کثیر خارج ہوں تو ان میں سے کچھ کو لیا جائے. ممن خلقنا یہدون بالحق، جو ہم نے پیدا کیے ہیں نا ان میں سے کچھ، ان کے بعض کا ایک حصہ ہے جس کا نام ہے امتن. وہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے یہدون بالحق. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق والے جو ہیں ایک جماعت ہیں، وہ میجارٹی نہیں ہے. جنہیں ہدایت کرنی ہے ان کا ایک گروپ ہے، ایک قوم ہے وہ. لیکن یہ کہ سارے ہی ٹھیک ہیں، یہ عقیدہ اسلام سے نہیں ملتا. جیسا کہ اس وقت خیال کرتا ہے جس نے گردن پر ہاتھ باندھے وہ بھی اسی طرح مسلمان ہے، جس نے کھولے ہوئے ہیں وہ بھی مسلمان ہے، جس نے چھاتی پر باندھے ہوئے وہ بھی مسلمان ہے. کلمہ پڑھے خواہ نبی کو یہ سمجھے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت چوڑے چمار سے بھی کم تر ہوتی ہے، لیکن سارے ہی ٹھیک ہیں. یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے جو آئیڈیا پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ممن خلقنا امتن یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور اسی کے ذریعے سے وہ حق ہی کے ذریعے سے وہ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں. اب اس سے ہمیں یہ شبہ پڑتا ہے کہ شاید اس کے معنی کو بہت بڑی جماعت ہے. سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابو داؤد شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ سرکار فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی. پہلے تو ممن خلقنا تھا نا قرآن میں، یہاں سرکار فرماتے من امتی، میری امت میں سے ایک جماعت ہوگی. لا تزال
لا تزالو طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق الی یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میری امت میں سے بھی ایک جماعت ہوگی. امت کی دو قسمیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت. یا اس سے امت دعوت مراد ہے تو یا یہ کہ جنہوں نے مجھے مانا بھی ہے نا، میرے کاغذات میں میرے قواعد کے مطابق جس نے نہیں مانا وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا. کیا بات ہے. جو میرے شرائط ہیں اگر مستوفی بشروط نہیں ہے، ان کنڈیشن کو کمپلائی وتھ نہیں کرتا تو بے شک کہلاتے وقت وہ کہلائے، وہ ہمارے کاغذات میں مسلمان نہیں ہے. اگر سارے ضروریات دین کا قائل، ایک ضرورت دین کا منکر ہے، جیسا آپ دیکھتے ہیں مرزائی یہ قوم ہے، سارے ضروریات دین کے قائل ہیں، صرف ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کے ختم ہو جانے کا عقیدہ نہیں رکھتے. جیسا کہ بخاری شریف کا مطلب ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جو آدمی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور ہمارے والے نماز پڑھتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، فہو مسلم، وہ مسلم ہے. ایک روایت فہو مومن، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں دونوں الفاظ موجود ہیں، وہ ایمان والا ہے، وہ مسلمان ہے. فلہو ذمۃ اللہ ورسولہ، یہ بخاری شریف کے کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث آتی ہے، وہ خدا اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہے. فلہو ما للمسلم وعلیہ ما علی المسلم، اس کے حقوق اور اس کے واجبات، اس کے رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز، حقوق اور فرائض یکساں طور پر باقی مسلمانوں کے ساتھ برابر ہیں. حدیث تو بتاتی ہے جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے اور ہمارے والے نماز کا سبق پڑھے، وہ ہم میں سے ہے، مسلمان ہے. مرزائی سارے یہ کام کرتے ہیں. لیکن جس جگہ بھی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ باقی ضروریات دین کو بھی انکلوڈ کریں گے. ہر چیز ایک جگہ نہیں بیان ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اپلیکیبل ہوگی لیکن باقی سارے شرائط کی موجودگی میں. اب انہوں نے یہ سارے کام کیے لیکن کافر ہیں، بے ایمان ہیں. اب وجہ کیا ہے؟ جب یہ ضروریات دین کے قائل ہیں، قرآن حدیث کہتی ہے، بخاری کا متن کہتا ہے کیسا آدمی مسلمان ہوتا ہے، کہا چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر نبوت ختم ہو گئی تو جو سرکار پر نبوت کے خاتمے کا عقیدہ نہ رکھے وہ آدمی کافر ہے. اب وہ ساری باتیں موجود ہونے کے باوجود اب ان کی مسجدوں کو مسجدیں نہیں کہنا چاہیے لیکن مسجدیں کہتے ہیں، اذانیں کہہ رہے ہیں، اقامتیں کہہ رہے ہیں، کرتے لمبے پہنے ہوئے ہیں، ٹخنے وہ بھی اونچے کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ داڑھی کا بھی حلیہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. اب تو یہاں کے نوجوانوں نے وہ فیشن کے طور پر رکھنی شروع کر دی، پتہ نہیں چلتا یہ مرزائی ہے یہ مسلمان ہے. جی مگر ایک بات کا جب منکر ہوا تو اب کئی لاکھ کی تعداد میں بھی ہوں تو قرآن کافر کہتے وقت تو لاکھ کی تعداد کو نہیں دیکھے گا کہ اگر بے ایمان بہت سارے اکٹھے ہو گئے تو بہت سارے بے ایمانوں کا اکٹھی ایمان بن جائے. نہیں، اگر کوئی میجارٹی بے ایمانی پر اکٹھی ہو جائے تو وہ ایمانداری نہیں بنتی، بے ایمانی بے ایمانی ہے. اس لیے آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ سرکار کا فرمان ہے کہ لا تزالو طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق الی یوم القیامہ. میری امت کی ایک جماعت ہوگی جو حق پر قائم رہے گی اور قیامت تک قائم رہے گی. اب جس آدمی یہ باتیں سنتا ہے تو اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار میں جاؤں تو کدھر جاؤں، مجھے بتا کہ تو نے خوراک کے زرڑ سان ہونے اور زرڑ سے پاک ہونے کی تمیز کر لی نا؟ کیوں کر لی ہے؟ تجھے اپنے جان کی ضرورت تھی، یہ دوائی فائدہ دیتی ہے یہ نہیں دیتی، تمیز کر لی نا کہ اپنی صحت کی تمہیں ضرورت تھی. ایجوکیشن کے بارے میں کہہ لیے میں یہ کمپیوٹر سکھاؤں یا سائنس سکھاؤں یا اس کو انجینئرنگ سکھاؤں یا اس کو لائر بناؤں، کیا کروں؟ تم نے اس کے نفع نقصان کو مد نظر رکھ کر کے باوجود اس کے کہ تجھے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تو بیٹے کے لیے اب ایجوکیشن کی چوائس کر لی نہیں کر لی؟ اس کا مطلب تمہیں بیٹے کی ایجوکیشن کی ضرورت تھی نا. اگر ایمان کی بھی تمہیں ضرورت ہے تو پھر تمہیں یہ تمیز کرنی ہوگی کہ کس دکان سے سودا زر رسان. اور ہمارے علماء عقائد نے اس پر جو بحثیں چھڑی ہیں، کاش کہ میں فارغ ہوتا کچھ اس بات دیکھا سنا ہوتا. جو کوئی درسیات چل رہے ہیں تو مولانا کو پتا ہے کہ یہ وہ سبق نہیں ہوتے صبح اٹھ کے اسکول میں یا کالج میں پڑھانا شروع کر دیا، انٹ سنٹ پڑھا دیا. یہ ایسی بات ہے کہ کوئی آدمی جو صحیح علم دیتا ہے قیامت تک وہ علم چلتا رہے گا، کام کرنے والوں کو الگ ثواب ملے گا، جس نے پڑھایا تھا
سب کے برابر اکیلے کو ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی غلط انفارمیشن فیڈ کر دی تو نتیجہ یہ نکلے گا جتنوں نے غلطی کی ان سب کو سزا الگ ہوگی، اور جس نے اس غلطی میں ڈالا تھا سب کے برابر اکیلے کو سزا ہوگی. اس مشکل کی وجہ سے ساری رات جا کے کام کرنا پڑتا ہے اور کسی طرف دھیان نہیں کر سکتے. لیکن اس وقت جو میری سمجھ میں اس وقت دماغی حاضری ہے کہ عقائد کی بنیاد ہمارے علماء عقائد نے کس جستجو پہ کی ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو انہوں نے جغرافیائی طور پر یہ تقسیم کی ہے کہ کس ملک میں کون سا عقیدہ گیا اور کیوں گیا ہے، اور وہاں کے لوگوں نے کس عقیدے کا. مثلا اسلام میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یہ بات ہم نے نہیں سنی ہوگی. یہ پاگلوں کی بھی کوئی بات سننے والی ہوتی ہے. ہاں، جغرافیائی بنیادوں پر بھی لوگوں نے دین کو قبول کیا ہے. جیسا متع اسلام میں ممنوع ہے، منسوخ ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حدیث سے جو استدلال کیا جاتا ہے، علامہ بدر الدین زرکشی نے درجنوں کے حساب سے اس کے رد میں حدیث مرفوعہ صحیحہ پیش کی ہیں، اور آج تک مسلمانوں کا تواتر ہے کہ متعی نکاح، ٹیمپریری میرج، ایک آدمی جاتا ہے یہاں سے دلی جاتا ہے، وہاں 72 عورتوں سے وہ نکاح کر لیتا ہے اور مٹھی بھر چنے دے دیتا ہے، تو 72 عورتوں سے جوڑے والی زندگی گزار دیتا ہے. ایک عورت 72 مردوں سے میرج کر لیتی ہے، 72 مردوں کے ساتھ جوڑے کی زندگی گزارتی ہے. یہ ٹیمپریری میرج ہے. یہ اسلام سے پہلے یہ جائز تھی. اسلام نے ابتدائی طور پر اس کو منع نہیں کیا، بعد میں منع کر دیا. اب اگر پوری دنیا میں کہیں جاؤ تو ہندوستان والوں میں یہ عقیدہ نہیں پھیل سکا، سنگاپور ملایا میں نہیں پھیل سکا، ترکی میں نہیں پھیل سکا، مصر میں نہیں پھیل سکا، شام میں نہیں پھیل سکا، یمن میں نہیں پھیل سکا، مکہ اور مدینہ شریف میں نہیں پھیل سکا. تو خاص طور پر ایران میں اس کے پھیلنے کی کیا وجہ ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی شعر سورج نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ پہاڑے سنا. اگر میں پہاڑے سنا تو اس میں نعرے کا کیا چانس ہوگا، شعر پڑھنے کا کیا چانس ہوگا؟ یہ تو 1 دونا 2 دونا 4 ہے. اس میں تو کوئی دلچسپی کی بات نہیں. ہاں، یہ انفارمیٹیو ہوگی، انفارمیٹیو بھی ہوگی، ریفارمیٹیو بھی ہوگی، اصلاح بھی کرے گی اور اطلاع بھی کرے گی، دونوں کام. لیکن یہ کہ اس میں آپ ہنسنے لگ جائیں یا رونے لگ جائیں یا کوئی شعر پڑھیں مزہ ہو جائے جھوم جائیں، یہ چانس اس میں نہیں ہے. بات ہے سمجھنے والی. ایران میں اس عقیدے کے پھیلنے کی کیا بنیاد ہے؟ کہتے ہیں دراصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے 140 برس پہلے، اور بعض راویوں نے کہا 122 برس پہلے، اس کی تعداد سالوں کی کچھ ہو، مگر واقعہ یہ ہے کہ مزدقی سسٹم اس ملک میں جاری کیا گیا تھا، جس میں آج کے سیاسی ہنرمندوں نے تو یہ کہا ہے نا کہ جناب پیسہ جو ہے اس کی تقسیم غلط نہیں ہونی چاہیے، سب کے پاس ایک جیسا ہونا چاہیے، ہیں جی، اور اس طرح اپرچونٹیز جو ہیں وہ سب کو ایک جیسی ملنی چاہیے. جو کچھ بھی نہیں پڑھا اس کو بھی اتنا ہی ملنا چاہیے، جو پڑھ کے مر گئے اس کو بھی اتنا ہی ملنا چاہیے. یہ سیاسی ہنرمندوں نے اپنی ذہانت کے زور سے یہ تجدید کی ہے. یہ اپنے وقت کے مجددین تسلیم ہوتے ہیں سیاسیات کی دنیا میں. مگر ان سے یہ پوچھو کہ اس مزدق کی جو سسٹم کے جو امتیاز تھا، اس کے ایمیننسز تھے، وہ کیا تھے، اس کے امتیازات کیا تھے. اس نے ایک قانون یہ بنایا ہوا تھا کہ زر اور زن یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. جس طرح پانی مباح ہے، جس چشمے پہ گیا اپنی مرضی سے پیے، کسی کو روکا نہیں جا سکتا. اگر پیتا ہوا پایا گیا، پکڑا گیا تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی کہ پانی مباح ہے. اس طرح عورت نہ بہن کی تمیز ہے نہ بیٹی کی تمیز ہے، جس کے پاس گئی ہے اس کی ہے، اس کو جوڑے کی طرح وہ استعمال کرے، مباح چیز ہے. جس طرح زمین پہ پیشاب کرنا ہے یہ مباح ہے، جس جگہ چاہے سوائے مقامات مقدسہ کے جہاں چاہے پیشاب کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اسی طرح عورت کا تقدس اس ملک میں نہیں تھا. پرشین امپائر میں یہ بات مسلمات میں سے تھی کہ عورت کسی کی کے ساتھ ایسا اس کا رشتہ نہیں کہ وہیں ٹھہرے، نہیں، آتے جاتے راہی کو ہبہ کی جائے، کوئی مذائقہ نہیں. جس کے پاس جائے وہ بیوی سمجھ لے، خواہ ماں کی جگہ ہو، کوئی مذائقہ نہیں. چونکہ اس ملک میں اس جنسی تعلق کو ایسا عام کر دیا گیا تھا. غرض کیا تھی؟ غرض وہی تھی جو آج سیکشن 28 کے ماتحت کہتے ہیں بچوں کو اسکولوں کالجوں میں جنسی تعلقات سکھاؤ. اب اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنسی تعلقات سکھانے کا کوئی ملک کو فائدہ ہے؟ اکانومی سیو ہوگی؟ اس سے کوئی صحتیں بہتر ہوں گی؟ کوئی ملک اور قوم کا روپیہ پیسہ بچے گا؟ کوئی بے روزگاری کا مداوع ہوگا؟ کوئی ایجوکیشن بڑھے گی؟ اس تعلیم کا فائدہ کیا ہے؟ سیاسی فرمان رواؤں کا یہ مزاج ہے، وہ چاہتے ہیں ہمارے ماتحت لوگ کسی ایسے کام میں غرق رہیں ہمیں نہ چھیڑیں.
جس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پائے تحت السرا سے لے کر کے اور جس سریا کے پرے تک ہوں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں نہ چھیڑے۔ وہ سمجھتے ہیں نئی نسلوں کو جنسیات میں ایسا الجھا دو کہ وہ جس طرح جانور ایک دوسرے کے پیچھے پھرتے ہیں اس طرح یہ پھرتے رہیں، نہ یہ ہم سے چھیڑے نہ ہمارا اقتدار جائے، وغیرہ اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا بھی یہی سسٹم تھا۔ مزدق نے، وہ ایک سیاسی دانشور تھا، اس نے کہا جب تک ان کا دین و ایمان نہ لوٹا جائے، عورتوں کے ساتھ تعلقات کو عام نہ کر دیا جائے، اس وقت تک لوگوں کو سیاسی شعور سے بے خبر نہیں رکھا جا سکتا۔ اس بنیاد پر اس نے اس بات کو عام کر دیا۔ اب وہ متعی سسٹم پہلے سے وہاں چل رہا تھا، عورت کے بارے میں آزادی۔ اب جب اسلام وہاں پہنچا تو انسان اپنی فطرت میں خود غرض واقع ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھا وہ کیا کام کریں جس سے ہماری سابقہ تہذیب بھی محفوظ رہے، ہماری آزادیاں بھی قائم رہیں اور ہم مسلمان بھی کہلائیں۔ یہ علاقائی ضرورتیں، سیاسی ضرورتوں کے لیے مذہبی پیشواؤں پر جو دباؤ ڈالا جاتا ہے، جی آپ تھوڑی نرمی برتے، آپ بہت فنڈامنٹلسٹ ہیں، آپ بہت زبردست سخت آدمی ہیں، ذرا نرمی برتے۔ دیکھو ماڈرن دنیا میں سے آپ جا رہے ہیں، اب وہ باتیں کرتے جو آج تو 200-400 برس پہلے کی تھی۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں ایسے 1500 برس پہلے کی جو تھی وہ باتیں کر رہا ہوں۔ 1400 برس سے زیادہ کا تقاضا میرے سامنے ہے۔ آئین نو سے لڑنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ آج جو اس وقت آپ کے سامنے ٹرینٹی ہے، مسئلہ تثلیث، یہ مذہبی پیشواؤں کی فراخ دلی کی یادگار ہے، شاید آپ کو یہ پتا ہو کہ نہ ہو۔ بیزنٹیم، جس آدمی نے پہلی مرتبہ استنبول کی بنیاد رکھی اس کا نام بیزنٹیم تھا، اور یہ بیزنٹائن کے نام سے جو اس نے جگہ بنائی تھی، اس کا استنبول کا پہلا نام بیزنٹائن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 660 برس پہلے اس نے بنیاد رکھی تھی۔ پھر جو کانسٹنٹائن اول آیا اس نے 330 میں، یعنی پورے 900 برس کے بعد، 990 برس کے بعد پھر اس نے اس کی تجدید کی۔ اس کا چونکہ اپنا نام تھا نا کانسٹنٹائن، اس نے اس کا نام کانسٹنٹینوپل، استنبول اسی کا ترجمہ ہے، قسطنطنیہ اسی کا ترجمہ ہے، تعریب ہے اس کی کانسٹنٹینوپل۔ یہ کانسٹنٹینوپل جب پہلی مرتبہ عیسائیوں کی میٹنگ ہوئی اس وقت اس نے کہا یہ جتنے مولوی ہو تم بڑے سخت ہو یار، ایک کہتا ایک خدا ہے، دوسرا کہتا دو خدا ہے، تیسرا کہتا تین خدا ہے، ایک کہتا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں، ایک کہتا ہے خدا کے بیٹے ہیں، ایک کہتا ہے مریم خدا کی بیوی ہیں، خدا اور یہ تینوں مل کر کے ایک خدا ہیں، یہ تینوں الگ الگ خدا ہیں، اس سے تمہارا بگڑتا کیا ہے؟ ایسے تمہیں کوئی عقل مند قسم کے آدمی نہیں ہے جو ان سب مسائل کو اکوموڈیٹ کریں، کیونکہ اس کی سیاسی غرض سب لوگوں کو اکٹھا کرنے سے بنتی تھی۔ اب جس کچھ پر دباؤ ڈالا، کچھ کو لالچ دیا، سارے اکٹھے ہو گئے، اس پر اجماع امت ہو گیا، کنسنسس ہے جی۔ وہ جتنے نیسٹورین، جیکوبین، ملکانین، وہ سارے کے سارے ملکانیہ، نستوریہ، یعقوبیہ سارے اکٹھے ہو گئے، سب نے مل کر کے کہا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن دو گے کیا؟ یہ جو فنڈ ملتے ہیں یہ 2 من کا بستر لے کے چلتا ہے، مفت چلتا ہے؟ جنہوں نے ساری زندگی میں خدا کے نام کا کبھی ہتھیلی پہ تھوکا نہیں ہے، یہ آدمی یہاں سے امریکہ بستر باندھ کے چلا جائے، ہے کوئی تک؟ درجہ 4 کا ملازم ہو، 4 پھیرے ایک سال میں امریکہ کے کرے، ہے اس کی افورڈیبل بات ہے یہ اس کے لیے؟ یہ کام بڑا پرانا چلا آ رہا ہے، یہ سلسلہ تبلیغ بڑا پرانا ہے۔ انہوں نے مل کے کہا جناب سارے ہی ایک جیسے ہیں، آج دارا ہے نا، سارے ہی ٹھیک ہیں، سارے مسلمان ہیں جی، یہ کلمہ پڑھ، سنی مت کہو، سارے ہی مسلمان ہیں۔ یار سارے مسلمان کہتے ہو تو مرزائیوں کو بھی تم شامل کرنا پڑے گا، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مسلمان نہیں سمجھتے ان کو بھی مسلمان سمجھنا پڑے گا، جو حیدر کرار کے اسلام کو نہیں مانتے ان کو بھی مسلمان نہ ماننا پڑے گا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کفر تو دنیا میں رہا ہی کچھ نہیں ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ اگر یہ کام اتنا ہی کھلا ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فراخ دلی کیوں نہ برت سکے، نہ اپنے چچاؤں کو معاف کر سکے، نہ چچیروں کو معاف کر سکے، نہ خاندانی قرابت داروں کو معاف کر سکے، حتیٰ کہ راتوں رات اپنا وطن معلوم چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے کہا وطن چھوڑ سکتا ہوں، اپنا مشن نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر یہ غیر ضروری بات ہوتی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے سخت اقدامات سے گزرتے؟ کبھی نہ گزرتے۔ اب جناب انہوں نے
कॉन्स्टेंटिनोपल फर्स्ट ने, कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट ने कॉन्स्टेंटिनोपल में कस्तुनतुनिया में बैठ के ये पहली मरतबा गालिबन ये 313 का माजरा है कि उस वक्त ये काउंसिलें बनी और उन्होंने ये तय कर लिया, मान लिया कि आज के पहले जो मुश्किल थी वो ये थी कि बाइबल ऑफ बरनबास जो थी उस पर अमल स्ट्रिक्ट नहीं करते थे, लेकिन वो बड़ी सख्त है। ये दूसरे जो है ना इनको आज से बाद कैनोनाइज करो, इनको सरकारी किताबों का दर्जा दो ताकि वो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आ जाए और हमारी गवर्नमेंट के हालात जरा आसानी से चलने लगे। क्या मतलब निकला? अगर उस वक्त कुछ लोग फांसियां पा जाते, दीन असली हालत में बच जाता, लेकिन हिफाजत फूल की मुमकिन नहीं है अगर कांटे में हो खूए हरीरी। हमारा भी दिल चाहता है कि हर आदमी हमसे प्यार करे, हर आदमी हमें अच्छा समझे, गालियां कोई न दे, लेकिन कोई हमें मारने के लिए तैयार है, कोई गालियां देने के लिए तैयार है। मगर ये सब कुछ करने का क्या मतलब है? बुजुर्ग में इश्क तू अम्मी कुशंद गौगाइस, बुजुर्ग में इश्क तू अम्मी कुशंद गौगाइस, तू नीज बरसरे बाम आके खुश तमाशाइस। हे महबूब तेरी मोहब्बत का मुजरिम हूँ, मगर ना सोसाइटी का कुछ नहीं कमाया मैंने। ऐ मदीने वाले हाफिज़ शिराजी का कलाम है, हाफिज़ शिराजी चिश्ती है। बजुर में इश्क तू अम्मी कुशंद गौगाइस, तू नीज बरसरे बाम आके खुश तमाशाइस, तू नीज बरसरे बाम आके खुश तमाशाइस। अब समझ आई जुग्राफियाई तौर पर क्या असर पड़ा इस्लाम पर? वाह ख्वाजा गरीब नवाज तेरी जहानत में कुर्बान। उलमाए अकायद ने इस पर भी गुफ्तगू छेड़ी है का हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज की पजीराई का ये तो वाली बगदाद की देन है। वाली बगदाद की बारगाह में हाजिर हुए, वाह ख्वाजा गरीब नवाज। आज एक आदमी कहता है वाली बगदाद के जेरे बार होने से मेरी तबीयत घबराती है, अगर तुझे कुछ मिला होता तो तू कभी ना घबराता, ये तेरे खाली बर्तन की अलामत है। ख्वाजा गरीब नवाज वो खुशनसीब इंसान है कि 90 लाख काफिरों ने जनियों तोड़ के कदम थाम के नबी पाक की बारगाह में सलामी मजरा अदा की, और जरिया क्या बना? ख्वाजा गरीब नवाज। कई नबियों की उम्मतें इकट्ठी होंगी, ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ पर मुसलमान होने वाले लोगों की तादाद कई गुना ज्यादा होगी। उनसे पूछा गया कि ऐ हजरत सुल्तान हिंद सरकार, आप तबसरा करें कि आपका ये फैजान जो है, ये उसकी असल बैकग्राउंड बता रहा हूँ। उलमाए अकायद ने जो बात की है वो बात मैं अर्ज करता हूँ। आप फरमाते हैं हाजिर हुआ हजरत वाली बगदाद ने मुल्क हिंदुस्तान मुझे अता फरमाया। बाद में शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी हाजिर हुए, कहते हैं मुल्क हिंद बमन दे, आप हिंदुस्तान मुझे दीजिए। आपने फरमाया कि सुहरवर्दी बई अतिया तारुज मुकुन, इस अतिये से छेड़छाड़ न कर, क्योंकि पिछले गयासुद्दीन बरतू सब कदर मुदास, गयासुद्दीन का बेटा पहले तो इसे मांग के ले गया है। अच्छे लोगों की आदत है जो दे देते वापस नहीं लेते। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, चूपाए नबी शुद्ध ताजे सरत, ताजे हम आलम शुद्ध कदमत, अख्ताबे जहां दर पेशे दरत, उफ्तादा चू पेशे शाह गदा। ऐ वाली बगदाद, जब से सरकार का कदम मुबारक आपके सर पर आया है ना, आपका पांव वलियों के सर पर चला गया। और जमाने के कुतब एक अख्ताब कहा है, हजरत सैयद शरीफ जुरजानी आपकी किताब तारीफात, वो फरमाते गौस और कुतब एक शख्स का नाम होता है, और कुर्रुए जमीन पर कुतब एक होता है, दो कुतब नहीं होते। तो अख्ताब कहने का क्या मतलब? इस दौर का कुतब, इससे पहले दौर का कुतब, इसके बाद के दौर का कुतब, अगले दौर का कुतब, उससे अगले दौर का। अख्ताबे जहां सारे जमाने के जो कुतब है ना, उफ्तादा चू पेशे शाह गदा, तेरे दरवाजे के सामने कासा हाय सवाल लेकर के इस तरह पड़े हुए हैं जिस तरह बादशाह के दरवाजे पर गदागर होते हैं। आप गर्ज करते हैं कि मुही के फिदाए नामे तू शुद्ध दरियूजा गर इकरामे तू शुद्ध, शुद्ध ख्वाजा अज़ा के
غلام میں تو شد دارد طلب تسلیم و رضا. کہتے ہیں کہ یہ معین کے فدائے نام تو شد جو آپ کے نام پر قربان ہو گیا ہے، در یوزا گرے اکرام تو شد، یہ آپ کی بارگاہ کی بھیک مانگی ہے. خواجہ بنائی اس لیے ہوں کہ تیرا غلام بنا ہوں، اب میں چاہوں گا کہ مجھ سے راضی رہی ہو اے والی بغداد. اصل تو وہ اس کا موٹیو ہے جس نے کہ پوری فضا کو بدلا ہے. ان کی اپنی روحانی قوت ہے، مگر بظاہر جو تدابیر امت کے لیے چھوڑ گئے ان میں یہ دیکھا کہ ہندو لوگ جا کر کے اپنے گردواروں میں گانا بجانا کرتے تھے. گانا بجانا، ساز باز، یہ ان کے مزاج میں شامل تھا. حضرت والی بغداد کی تعلیمات یہ تھی کہ گانا بجانا نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ نہ غیر مشروط طور پر منع تھا نہ غیر مشروط طور پر جائز تھا، بلکہ اس کے جواز کی بھی شرطیں، اس کے حرمت کی بھی شرطیں ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز سے کون زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ جواز کی شرطیں کیا ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے، جیسا کہ کوئی آدمی ہے وہ پتھر جا کے مندر کو لگا دیتا ہے تو اب وہ اس پتھر کی تعظیم حرام ہے، بعد میں کوئی اٹھا کے نیلامی میں خرید کے مسجد کو لگا دیتا ہے، اب اس کی تعظیم شروع ہو جاتی ہے. تو پتھر بذات خود تو یہ برائی نہیں رکھتا تھا، اس کا تعلق جو مندر کے ساتھ تھا اس سے وہ خرابی آئی. جو راگ ہے وہ بذات خود، ابھی یہ انہوں نے پڑھا ہے، زلفے واللیل دے پیچ دیکھو کنگھی والدہا آ کے سنوارتی ہے. کبھی کبھی وقت آیا تو آپ کو اس پر گفتگو کروں گا. اس وقت میری طبیعت پر واردات تھی وہ کیا تھی جب یہ میں نے بات کہی ہے. زلفے واللیل دے پیچ دیکھو کنگھی والدہا آ کے سنوار، اے راگ ہے یہ، مگر مستحب ہے، مسجدوں میں پڑھتے ہیں، سرکار کی شان ہے. خواجہ غریب نواز نے راگ کو ان تمام عیبوں سے پاک کر کے جو اس کے حرمت کا باعث ہے، خواجہ غریب نواز نے راگ سنایا، قوم کھنچنے لگی. اب جس وقت ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ کوئی چیز کسی قوم کی سرشت میں جب داخل ہو تو اس کے قریب جو مذہب پڑے وہ اسے جلدی سے قبول کر لیتا ہے. تو جنہوں نے کبھی انگریز سے پیسے لے کر کے اپنا دین بیچا تھا، آج نئے دین کے جب پیسے ملنے لگے تو پتا چلا ان کے پرانے مزاج سے ہی موافقت رکھتا ہے. نئی منڈی مل گئی ہے، گاہک وہی پرانے ہیں، لیکن آج نئے روپ میں انہوں نے سودا بیچا ہے. تو اس طرح ہندوستان میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ذریعے سے جو اسلام گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک کا فاتح سلطان محمود غزنوی ہے، لیکن ملک کو فتح کیا، دلوں کو نہیں فتح کیا. دلوں کو فتح کرنے والا خواجہ غریب نواز. لیکن آج ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ غریب نواز تمہارے عقیدے کے ہمارے عقیدے کے ہیں؟ آج جتنا پورا ملک ہے وہ تو کمائی ہے خواجہ غریب نواز کی. ان کا عقیدہ غلط ہے اور تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے. وہ تو کافروں کو مسلمان بنانے والے تھے، تمہارا کام کیا مسلمانوں کو کافر بنانا؟ اس طرح جغرافیائی طور پر اثر پڑا ہے. اور آئیے، یہ ایک سوال ہے کہ قرآن مجید سارا اکٹھا تو کبھی نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تو جب تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو یہ سوال اٹھے گا کہ قرآن مجید کا کون سا حصہ کس ملک میں پہلی مرتبہ کون لے کے گیا؟ سوال سمجھ آیا نہیں آیا؟ یہ سوال اٹھے گا. اکٹھا سارا تو نہیں نازل ہوا، 23 برسوں میں نازل ہوا. تو جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا تو اسی وقت مبلغین کو دے کے بھیجتے رہے. تو اب سوال اٹھے گا کس ملک میں قرآن کا کون سا حصہ کون لے کے گیا؟ اس سے بھی پتہ چلے گا کہ مزاج کی موافقت کیا چیز ہے، جغرافیہ کا کیا اثر پڑا ہے. علامہ بدر الدین زرکشی نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں جو آدمی قرآن لے کر گیا اس کا نام مصعب ابن عمیر ہے. پہلا ٹیچر مدینہ طیبہ کا نام ہے مصعب ابن عمیر. یہ اصول تفسیر کی بحث ہے، بیچ میں چونکہ عقائد سب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سب باتیں آتی رہیں گی. مصعب ابن عمیر پہلے قرآن مجید لے کے گئے، لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کون سا حصہ؟ کا سورہ یوسف. کا سورہ یوسف کا پھر اثر کیا پڑا؟ کا دراصل اس کے جغرافیہ کی جو پوری حیات تھی وہ انہوں نے بدل ڈالی تھی. جس وقت وہاں گئے نا تو مصر کے ساتھ تجارتی تعلقات آل مدینہ کے پرسن مکے کے زیادہ تھے، کیونکہ پورے افریقہ کا سنگم بنتا ہے نا، قریب کا علاقہ. تو آتے جاتے راہی وہاں ٹھہرتے اور جغرافیائی طور پر اس کا اثر تھا. یوسف علیہ السلام کی داستانوں نے ان کی طبیعت میں سرایت کی ہوئی تھی. اور اس سے یہ بھی سمجھ آئے گی
کہ مکے میں سرکار کا کبھی جلوس نہیں نکلا، مدینہ طیبہ میں کیوں جلوس نکلا ہے؟ وہ نکے نکے ہونے سے مائیاں گانیاں نہیں اسیاں کہ اصا نہیں کندھا تے ماریاں نہیں دسیاں تے نہ تساں پوچھیاں تے نہ اساں دسیاں. ان موضوعوں پر کبھی آپ نے کوئی بات ہی نہیں چھیڑی نا. پیٹ ریٹ ہوتے ہیں اس کے مطلب کہتے بھائی یہ بات کرو کر دیتے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے کتنی انفارمیٹو ہے کہ پہلی مرتبہ سورہ یوسف مدینہ طیبہ میں گئی تو پہلی مرتبہ لے جانے والا بندہ مصعب ابن عمیر. اس نے کام کیا کیا، یہ یوسف علیہ السلام کی آمد کا منظر آدمی نے واقعات کی دنیا میں کھینچا نا کہ اس طرح یوسف علیہ السلام آئے. کیسے کہ ایک حسین اپنے وقت کا دراز قامت، گورے رنگ کا، لمبی گردن، لمبے لمبے نین، لمبی لمبی پلکیں، پلکاں نیزے پکڑ کھلوئیاں مت کوئی چاہتی پاوے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ویسے ہی لگامیں نہیں تھامتا تو جب اس کو 7 وسائل بھی مل جائیں تو شاہی محل میں ٹھہرا ہوا ہے، گھنگریالے بال ہیں، لمبے لمبے گیسو ہیں، سبز کپڑے پہنا ہے، سبز ریشمی کپڑے. ریشم منع ہوا ہے سرکار کے دور میں، اور ایسا ممکن ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں اس کے استعمال کی وجہ سے مردوں پر حرام کیا گیا ہو. سرکار کے لیے استعمال ہوا. جیسا سونے کی حرمت کے بارے میں شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ نے مدارج النبوت کے اندر لکھا ہے کہ ایسا ممکن ہے مردوں کے لیے سونا اسی وجہ سے حرام ہوا ہو کہ معراج کی رات سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ تھال استعمال کیا گیا. تو سرکار کے لیے بھی اسی طرح کے وسائل ہوں، عام لوگوں کے لیے بھی ایسے ہی ہوں، نبی پاک کی شان کے خلاف. اس لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تیاری ہو رہی ہے. سبز رنگ کے کپڑے ہیں، اوپر سفید موتیوں کی لڑیاں جڑاؤ کی ہوئی ہیں، اور یہ کف اور کالر اس پر وہی موتی سفید رنگ کے جڑے ہوئے ہیں. آدمی گورے رنگ کا ہے، اونچے قد کا ہے، کالے کالے بال ہیں، بل کھائے ہوئے ہیں، کنڈل دار دناگ دو زلفاں، اکھ لڑیوں دل ڈنگے. یوسف علیہ السلام کی تیاری ہو رہی ہے. سبز ریشمی کپڑے ہیں، سفید موتی ہے، اور جوتا جو بنایا گیا ہے جوتے پر بھی سفید رنگ کے موتیوں کے لمبے لمبے ڈورے ڈالے گئے ہیں. آپ کے سر پر جو تاج بنایا گیا ہے اس پر بھی بڑے قیمتی موتیوں کے ڈورے ڈالے گئے. اب کالے گیسو نظر آ رہے ہوں، سبز کپڑوں میں سے نظر آ رہے ہوں، سفید رنگ پر نظر آ رہے ہوں، اور زلفیں لہرا رہی ہوں. ایسی حالت میں تیاری ہو رہی ہو. اس وقت بار بار وہ کہتی ہیں بس آنے والا ہے، سیو آؤ نہیں تکو اج یار میرا، بس آن لگا ہوں آن لگا. جسے رخے پر نور دی چلک تک کے دورے باطل تھو ڈیرے چان لگے. اس پر سوال اٹھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ان کے لیے غیر محرم ہیں. کہا وہ تو اس کی مجبوری ہے کہ غلام بنا کے قوم نے بھیج دیا، اس کے سول لا رہے ہیں، یہ تو ان کی قانونی مجبوری ہے. تو کہا اب غیر محرم عورتوں کے سامنے پیش ہونے کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ ایک نوجوان آدمی کو جو کما رہا ہے اس کو بنا سنوار کے اجنبی عورت خوبصورت عورتوں کے سامنے جا کے پیش کرنا، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت جناب سیدہ زلیخا نے ان کے خلاف اس طرح کے اقدامات کیے، آپ کی شہرت جو ہے وہ متاثر ہوئی، بعد میں اس سرزمین میں نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، تو نبی کی معصومیت جو ہے یہ ضروریات نبوت میں سے ہے. نبی کا بے گناہ ہونا، معصوم ہونا، یہ اس کے ضروریات نبوت میں سے ہے. اب جناب اپنی بے گناہی ثابت کس طرح کریں؟ پردیسی ہیں، مسافر ہیں، یا کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے نہیں، ان کے غموں میں رونے والا کوئی ہے نہیں، کون راکھی کرے؟ لیکن انبیاء علیہ السلام کو توسل کام آتا ہے. کہا یوسف گھبرا نہیں، اپنے کاغذات خدا کے سامنے صاف رکھنا تیرا کام ہے، تیری نسب مضبوط ہے، وقت آئے گا تو راکھی کر کے دکھلائیں گے. تمہیں یاد ہوگا کہ تم اکیلے تھے، زلیخا نے تمہیں گھیر لیا تھا، وقت پر آیا ہوں کہ نہیں آیا؟ کنویں میں نہیں آیا، بگڑا تیرا کیا ہے؟ مجھے پتا ہے ادھر تو چلا ادھر جبریل چلا ہے. تیری عظمتوں کے شادیانے بجیں گے، لوگ گن گائیں گے تیری عظمتوں کے، اس سے تیری عظمت بن رہی ہے. ذہین باپ یہ نہیں کہتا امتحان کینسل ہو جائے، کہتا مولا کریم اس کو اس امتحان میں پاس کر دے. اے اللہ حسین کا امتحان کینسل نہ کر،
آتل حسین صبر و اجرا، اس کو صبر عطا فرما۔ اب جس وقت حضرت زلیخا نے کہا مہربانی کر کے چلو، میں ان عورتوں کے سامنے گلٹی پلیڈ کروں گی، مان جاؤں گی کہ میں نے یہ جرم کیا، یوسف بے گناہ ہے، میں گنہگار ہوں۔ تو اتنی عورتوں کی موجودگی میں جن میں یہ بات پھیلائی تھی کہ وہ گنہگار ہے، ان کے سامنے جب جا کے اعتراف کرے گی میرا دامن صاف ہو جائے گا، اس کے بعد جب نبوت کے اعلان کا وقت آئے گا تو میں آسانی سے یہ کہہ سکوں گا کہ میں بے گناہ ہوں، تم لوگ جانتے ہو اس نے مان لیا تھا۔ وہ ساری تیاری کے بعد پورے منظر کی تصویر کھینچ کے نا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کیا تو تعلقہ بچ گیا، نقاب کا الٹنا تھا، چلمن کا ہٹنا تھا کہ عورتوں پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ پھل کاٹنے کی بجائے انہوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اب حضرت مصعب ابن عمیر نے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے قرآن مجید کا ایسا درس دیا، آ گئے ہیں بس آنے والے، جبرائیل آنے والے، مکے سے چل پڑے، آ رہے ہیں، اور میرے نبی جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے، اپنے یوسف کو میرے یوسف سے تو نسبت نہ دے، اے زلیخا اس پہ سر کٹتے ہیں اس پہ انگلیاں، محمد مصطفیٰ کو حضرت یوسف سے کیا نسبت، وہ مطلوب زلیخا تھے، یہ محبوب خدا ٹھہرے۔ جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، تیرے اس روئے روشن پر فدا ساری خدائی ہے۔ فرق ہے، اب آ رہے ہیں، گھبراؤ نہیں، بس آنے والے۔ روزانہ لوگوں میں اتنا شوق پیدا کیا، بس میں ٹھیک ہوں اپنے حال میں، اتنا ذوق پیدا کر دیا کہ لوگ روزانہ سریت الوداعی پر جا کے انتظار کرتے ہیں سرکار کے آنے کا وقت، جو اطلاع دی گئی ہے اس کے مطابق سرکار کو اب پہنچ جانا چاہیے۔ لوگوں کو اس قدر بےتاب کیا کہ سورہ یوسف کی وہ تعلیمات جو تھی وہ ایک عشق و محبت کا بگولا بن گئی، وہ کسی سے کنٹرول نہ ہو سکی۔ جس وقت حضرت سید عالم علیہ السلام تشریف لائے تو جو اس وقت حبشیوں نے بنوٹ کا جوڑ نکالا، یہ جو سمی کرتے نا تڑتڑا کے پٹوار کے علاقے میں میلوں پر لوگ یہ کام کرتے ہیں، ہاں بنوٹ، اس کا صحیح لفظ گتکا جو ہے یہ پنجابی کا لفظ ہے، گتکا، وہ بنوٹ کا جوڑ۔ جناب انہوں نے پہلے کسی مفتی صاحب سے پوچھا یا پہلے جا کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق جب بے لگام ہو جائے تو مفتی پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کا پیچھے فیصلہ کر لیں گے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آج سرکار کی بارگاہ میں رقص کر کے بھیا جانا تماشا کن کے در، بھیا جانا بھیا جانا تماشا کن کے در امبوہ جاں بازاں بسد سامان رسوائی سرے بازار میں رقصم۔ تو سرکار تشریف آئے تو انہوں نے یہ منظر سورہ یوسف میں کھینچا ہوا تھا کہ جب کوئی آئے تو کیا کیا کرتے ہیں۔ اب لڑکیوں نے جس وقت اپنے گلوں میں ڈھولکیاں ڈال کے سرکار کے گیت گائے، مفتیوں سے پوچھا کیا مطلب نکلا کہ جس وقت آ کر کے عشق دامن گیر ہوتا ہے تو احساس ضابطہ سے بے خبر کر دیتا ہے۔ سرکار کا منع نہ کرنا اس کو اپروول حاصل ہو گئی اور جسٹیفائی ہو گیا کہ وہ کام بھی کرنا درست ہے، یہ کام بھی کرنا درست ہے، پر کرانے والا کون ہے؟ مکے میں یہ جلوس کیوں نہیں نکلا، مدینہ طیبہ میں کیوں نکلا؟ یہ جغرافیائی اثر ہے۔ وہ جو آل مصر کے اثرات قبول کیے ہوئے تھے مدینہ طیبہ والوں نے، جب سورہ یوسف پہنچی تو اس نے آگ پر تیل کا کام دیا۔ اب جب سرکار تشریف لائے تو جس طرح زنانے مصر نے کبھی انگلیاں کاٹی تھی، یہاں لوگوں نے انگلیاں کیا جانیں پیش کرنے کے لیے اس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ جغرافیائی اثرات بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس ملک میں چونکہ لادینیت خوب جوبنوں پر ہے، اس لیے مسلمانوں کا بھی ایک بڑا طبقہ اس ملک میں آ کے اتنا فراخ دل ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ گٹیا سے گٹیا کام کر لو لیکن نام اس کا اسلامی ہونا چاہیے۔ جس طرح یہاں مرد اور مرد کی شادی ہو رہی ہے، نام اس کا کرسچینٹی ہے کہ نہیں؟ اس پر کوئی مولوی معترض ہے؟ کوئی چرچ معترض ہے؟ کوئی مرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر وہ یہ فراخ دلی نہ برتتے تو یہ انسانیت کی یہ حد تک نہ ہوتی۔ جس طرح ان کو دیکھتے ہیں کیسے یارت کتنی ترقی کی ہے،
ہیں؟ سمجھے بات؟ اب مذہبی پیشواؤں سے بھی اسی طرح کے تقاضے ہیں. آئیے عقیدے پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک پہلو سمجھ لیا گیا کہ جغرافیائی اثرات سے بھی مذہب اور عقیدہ متاثر ہوا، مگر کام کیا ہوگا؟ مذہبی پیشواؤں کا کام ہوگا آئین نو سے لڑنا، طرز کہن پہ اڑنا. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. آپ نے قرآن اور حدیث کو اور دین حق کو اپنی اصلی حالت میں رکھنا ہوگا. عقیدے کی بنیاد پر 4 بنیادی طور پر سکولوں کا ذکر کیا ہمارے علماء عقائد نے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلی بات صفات باری تعالیٰ کے ایک چیپٹر ہے. دوسرا عدل کا ایک چیپٹر ہے. تیسرا اسماء اور احکام اور وعد اور وعید یہ ایک چیپٹر ہے. اور امامت و رسالت اور سمع و عقل یہ ایک چیپٹر ہے. کہتے ہیں فرقے کی تعریف اس جگہ وہ کرتے ہیں. کہتے ہیں ہر مسئلے میں اختلاف ہونے کی وجہ سے فرقہ نہیں شمار ہوتا. یہ جو 4 سبجیکٹ ہیں، 4 مقالے، ان کو مقالات اربع کہتے ہیں علماء عقائد کی بولی میں. یہ عام درسیات کی کتابوں میں، یہ نہیں ہے، ذرا اونچی کتابوں میں اس کا ذکر ہے. ہاں جی، یہ مقالات اربع. ان مقالات میں اگر اہل سنت کے مدرسے کی مخالفت کی ہے نا، کوئی مستقل اس نے اپنی سوچ شامل کی ہے، اس پر کوئی کتاب لکھی ہے، اس پر کوئی پیروکار پیدا کر لیے ہیں، تو اس کو مانا گیا ہے یہ سنی بھی نہیں ہے اور یہ فرقہ ہے. ہاں، اہل سنت والجماعت کا لفظ آج لوگ پوچھتے جی یہ اہل سنت والجماعت کیا؟ آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اہل سنت کا لفظ جو ہے وہ کہیں استعمال ہوا کہ نہیں. امام عبد الکریم شارستانی، آپ کی کتاب کتاب الملل والنہال، جن کا سن وفات 548 ہے، سرکار بغداد سے 12 برس پہلے ان کا وصال ہوا. یہ حضرت والی بغداد کے کنٹمپریری ہیں، یعنی آپ کے ساتھ معاصرت رکھتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمے میں ان احادیث کا ذکر کیا جس میں اہل السنت والجماعت کا لفظ استعمال ہوا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افترقت المجوس علی 70 فرقۃ. جو مجوسی ہیں، زرتشتی، زورو-ایسٹرین جن کو انگریزی میں کہتے ہو، زورو-ایسٹر کہتے ہیں زرتشت کو. تو زرتشتی مذہب یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے ریویلیشن ہوتا ہے اور آگ جو ہے یہ ہماری خدا ہے اور میں اس کو پوجتا ہوں، اور اس کو پوجنے کے پرنسپل اس نے دیے. اس کی یند نامی کتاب سوسائٹی میں مشہور ہے، اور ان کو ہمارے علماء عقائد نے ایک مذہب کا درجہ دیا ہے. گمراہ ہے، کفر ہے، لیکن وہ دعوے دار ہیں مذہب کے، اس لیے ان کو مذہب تسلیم کیا. اچھا جی، اب وہ زرتشتی مذہب جو ہے انہوں نے کتنے فرقے بنائے؟ پوجنا ایک آگ کو ہے، لیکن سرکار نے افترقت المجوس علی 70 فرقۃ، ان کے 70 فرقے بنے. آپ نے فرمایا والیہود علی 71 فرقۃ، جو یہودی ہیں ان کے 71 فرقے بنے ہیں. والنصارى علی 72 فرقۃ، اور نصرانیوں کے 72 فرقے بنے. والمسلمون علی 73 فرقۃ، مسلمان جو ہیں یہ 73 فرقے بنے گے، لیکن نام مسلمان رکھا ہے. آئیے، وہ کہتے ہیں سارے ہی مسلمان ہیں. آگے اگلی حدیث فیصلہ کرے گی. یہ سارے نام کے طور پر سرکار نے بھی کہا کہ کہلائیں گے مسلمان. جیسا کہ شاید آپ کو اس بات کا علم ہے کہ نہیں، فار ایسٹ میں ایک قوم ہے جن کو کہتے ہیں کرسما. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ جمعے والے دن جمعے کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اتوار والے دن وہ جا کر کے چرچ میں بھی باقاعدہ وہ ان کی روزری پڑھ کے، روزری جو تسبیح آپ پڑھتے ہیں نا، اس کو بھی روزری کہتے ہیں. اور جو ان کے نماز کے سبق والی کتاب ہے نا عیسائیوں کی، اس کو بھی روزری کہتے ہیں. تسبیح کے لیے 2 لفظ انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک بیٹس آف پوپ اور دوسرا روزری. یہ تسبیح جو ہے نا، یہ بٹھنڈا لائن کی انگریزی ہے، اپنی مرضی سے. ہاں، دس از روزری. تو آئیے ان کو دیکھیں وہ کرتے کیا ہیں. ادھر جا کے جمعے کی نماز بھی پڑھاتے ہیں اور ادھر اتوار کے دن چرچ میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن کہلاتے کیا ہے؟ کرسما. یعنی یہ مسلمان بھی ہیں اور کرسچن بھی ہیں. ہے انوکھی بات ہے کہ نہیں؟ او بڑی مزہ کا خیز بات ہے. ایک آدمی نے کوئی عمر رسیدہ خاتون سے شادی کر لی تو مبارک دینے گئے، لگا 2 مبارکیں دو.
انہوں نے کہا کیوں؟ وہ کہا بے نہیں بے تو بوٹی نہیں بوٹی ہے. ہے کوئی تو اسی وقت میں کوئی کرسچن بھی ہو اور اسی وقت میں مسلمان بھی ہو، لیکن اب فراخ دل لوگ ان کو بھی مذہبی پیشوا کہتے ہیں. جی مسلمان ہیں کیا کریں، اگر ان کو ہم کہیں کہ یہ کافر ہو گئے تو ہمارے مسلمانوں کی تعداد اور زیادہ گھٹ جائے گی. تو کیا اگر پاکیزگی سے آپ کا کام نہ چل سکے تو گندگی کو پاکیزگی کہنے لگ جائیں گے؟ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کی اور زیادہ وضاحت کی جو کتب سیاہ کے اندر موجود ہے. فَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقة، میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہوگی. الناجیۃ منہا واحدہ، ان میں سے نجات پانے والا، بچ جانے والا، خدا کے غضب سے بچنے والا، جنت میں جانے والا صرف ایک گروہ ہے. والباقون حلقہ، یہ الفاظ ہیں، والباقون حلقہ، اس کے سوا جتنے بچنے والے نے سب ہلاک ہونے والے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں بچے گا. کہلائیں گے مسلمان، بنیں گے 73 فرقے، ان میں سے نجات ایک پائے گا تو یہ ضرورت نہیں کہ پتہ کریں کہ وہ نجات پانے والا ہے کون. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اہل سنت کے عقائد کی ضرورت ہے کہ لفظ اہل سنت استعمال ہوتا ہو. آج سنی کو ہر کام آتا ہے، نہیں آتا ہے تو دین نہیں آتا ہے. اور مشکل بات یہ ہے، کسی شیعہ کو جا کے کہہ دو میں شیعہ ہوں، ساتھ چل پڑے گا، آپ کی مدد کرے گا، وہ پنجتنی ہے، مومن ہے. کسی وہابی کے پاس چلے جاؤ، اس کو جا کے کہو وہابی ہوں، کہو واحد ہے، سلفی ہے، چلو بڑا نیک آدمی ہے، ساتھ چلے گا. کسی مرزائی کو کہہ دو میں مرزائی ہوں، وہ مرتد ہے لیکن اس کے ساتھ چل پڑے گا. سنی کو جا کے کہو یار میں کسی مشکل میں ہوں، سنی ہوں، انہوں نے کہا سارا جہان سنی ہے تو کیا کروں، سنی ہے. یہ افسوس کے قابل بات ہے، ہنسنے کے قابل بات نہیں، افسوس کے قابل بات ہے. غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگدو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. اس کو غیرت نہ آئے کہ مدینے والی سرکار کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے والا آدمی میرا بھائی ہے، میں اس کی مدد کروں، اسے غیرت نہ آئے. افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ بڑی سمجھ والی باتیں ہیں. اب لفظ اہل سنہ والجماعہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سرکار صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم، وہ ہیں کون جن کو آپ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں؟ فرمایا ما نہ، بلکہ فرمایا عرض کیا مس سنت والجماعت. یہ ماں کے ساتھ سوال ہے، حقیقت شاید سے سوال ہوتا ہے، یعنی جس کو آپ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. یہ منطقیوں کی بولی کا لفظ ہے کہ ماں کے سوال جو ساتھ سوال ہوتا ہے حقیقت شے کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی ان کی حقیقت کیا ہے جن کو اہل سنت والجماعت کہتے ہو. پتہ ہے حقیقت کسے کہتے ہیں؟ جب ترے بار حقیقت آخی تھی جھوٹی قسم کھائی، جی حقیقت ہے جی اللہ کی قسم ہی آخیا جھوٹ، اس کی کیا پتا حقیقت کیا ہونی. حقیقت شے اسے کہتے ہیں جس سے کوئی شے بنے. ترتب اجزاء کا نام حقیقت منطقیوں میں، منطقی گولی میں. جیسے یہ میرے پاس ممبر ہے نا، ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، یہ اس کی پھٹیاں، اس کا سارا مٹیریل جو لگا ہوا نا، جس ترتیب سے لگا ہوا ہے اس ترتیب سے لگنا اس کی حقیقت ہے. اگر یہ پھٹے اسی وقت جدا کر دیے جائیں تو یہ کچھ بھی کہلائے گا، ممبر نہیں کہلائے گا. پوچھنے والا پوچھتا ہے یا رسول اللہ وہ کتنی چیزیں لگنے سے سنی بنتا ہے؟ سمجھا کی بات؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی دلچسپ بات نہیں کر سکوں گا لیکن سمجھا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ. ایسے بات نہیں ہوگی کہ بات میں کہوں تو بعد میں کہ بات ہی سمجھ نہیں آئی. وہ ایک مولانا تھے نا، قاری صاحب، لکھنؤ کے رہنے والے. تو کوئی جاٹ آئے علاقے کے ان سے ملنے کے لیے، تو وہ کہتے امسال آپ کے کشتزارے گندم پر تقاطر امطار ہوا نہیں ہوا؟ تو وہ جاٹ کہتے ہیں ابھی تو قاری صاحب قرآن مجید پڑھے ہیں، فارغ ہوتے تو ملتے. تو پوچھتے وہ یہ ہیں کہ اس وقت آپ نے جو زمین کاشت کی ہوئی ہے، جو فصلیں بوئی ہوئی ہیں، بارش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ امسال آپ کے کشتزارے گندم پر تقاطر امطار ہوا نہیں ہوا؟ تو یہ گفتگو کا مقصد ضائع ہو جاتا ہے. بات اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، پوچھنے والے کون ہیں؟ صحابی. پوچھتے کس سے ہیں؟ سرکار سے. اب سرکار بتائیں گے وہ کتنی چیزیں ملیں تو اہل سنہ والجماعت بنتے ہیں. سرکار فرمائے پوچھتے ہو کہ وہ
السنہ والجماعت چیز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جس مذہب پر اور جس عقیدے پر میں ہوں نا آج، اور یہ میرے صحابہ، یہ اہل سنت والجماعت کی اس سے بات واضح ہوئی نہ ہوئی کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اب یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ سرکار کس عقیدے پر ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آئے، جس تاریخ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا گیا۔ یہ ابو جہل جو تھا نا، یہ میڈیا تھا تمام عرب کا، کوئی گھٹیا سے گھٹیا بات پھیلانی اس کو بتلا دو کہ بتانی نہیں کسی کو، ایسا بے ایمان تھا جب تک کئی ہزار آدمیوں سے ذکر نہ کر چکے سوتا ہی نہیں تھا۔ چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں بڑے سیاسی دانشور تھے اور شرافت نجابت میں اپنا مقام رکھتے تھے، سب سے بڑے تجار کے زمرے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، بے انتہا دولت مند تھے، بڑے انفلوئنشل آدمی تھے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے کہ آپ دیت کے بارے میں، جرائم کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے تھے، آپ کے فیصلے پر کوئی اپیل نہیں ہو سکتی تھی، لاسٹ اینڈ فائنل کورٹ حضرت صدیق اکبر کا تھا۔ تو اس کا یہ خیال تھا صدیق اکبر ایک مرتبہ اگر ٹوٹے نا تو پھر اسلام کو صحیح نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب جناب جتنے چوٹی چوٹی کے بے ایمان ہیں ان کی توندیں بڑھ رہی ہیں، ان کی دکانیں خوب چل رہی ہیں، صدیق اکبر سے بائیکاٹ ہے، نہ ان سے کوئی سودا لے، نہ انہیں کوئی سودا دے، نہ کوئی رشتہ کرے، نہ کوئی رشتہ دے، پوری طرح بائیکاٹ ہے۔ اب بتائیے اگر میجارٹی از اتھارٹی، بے ایمانوں کی میجارٹی، بے ایمانوں کی میجارٹی وہ اتھارٹی نہیں ہوتی، اہل حق کی میجارٹی اتھارٹی ہوتی ہے۔ فوری طور پر اس نے کہا یار یہ کہتا ہے راتوں رات میں گیا ہوں، راتوں رات واپس آیا ہوں، اور کچھ نہیں۔ تو یہ بات تو صدیق اکبر کو سمجھ آتی ہے کہ جتنے کنوینس ہیں آج کے، ان کی روشنی میں تو کوئی چیز راتوں رات بیت المقدس لے جا کر واپس لا نہیں سکتی، تو ظاہر ہے کہ آج وہ منکر ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم اعوذ باللہ۔ مکہ شریف کے باہر کسی کام سے وہ آ رہے تھے، راستے میں ان کو تھام لیا، کہتے آج تمہارے صاحب نے ایک بات کہی ہے جس کو تمہیں ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ اس نے جھوٹ کہا۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ ان کا وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس شریف گیا ہوں، راتوں رات واپس آیا ہوں۔ اب بتاؤ اب بھی نہیں کہو گے کہ یہ جھوٹ ہے؟ ان کا پاگل کہیں کہ تو کہتا ہے کہ بیت المقدس جا کے واپس آیا ہے، کہتا ہے میں کہتا ہوں اگر وہ کہے میں آسمانوں کے پرے گیا ہوں، اگر وہ کہتے تو میں مانوں ہی مانوں۔ مجھے یہ سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی۔ اب اس میں سوال اٹھا کہ جس وقت ابو جہل نے یہ بات کہی کہ سرکار نے ایسا کہا ہے، راوی اس حدیث کا کون ہے جی؟ ابو جہل ہے کہ نہیں؟ آپ کے تمام محدثین کے ہاں قبول حدیث کے لیے پہلے راوی کا مسلمان ہونا شرط ہے کہ نہیں؟ تو جب راوی کافر ہو قبول کیوں کر لی؟ مجھے سوچ کے بتلا۔ اے صدیق اکبر تیری قبر کو میرا سلام، میں تو ایک معمولی ایک گردے راہ پہ بیٹھنے والا ہوں، والی بغداد کا تمہیں سلام، خواجہ غریب نواز کا تمہیں سلام، امام ابو حنیفہ کا تمہیں سلام، امام شافعی کا تمہیں سلام، امام مالک کا تمہیں سلام، امام احمد بن حنبل کا تمہیں سلام، قادری چشتی نقشبندی سہروردی تمام سلاسل اولیاء اللہ کا تمہیں سلام۔ حدیث قبول کر لی کافر سے۔ ان کو اللہ کے بندے دیکھ، شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک انکلپیٹری، ایک ایکسکلپیٹری، ایک مجرم گرداننے والی، ایک بے گناہ قرار دینے والی۔ مخالف دھڑے کا آدمی اگر ایکسکلپیٹری ایویڈنس دے دے، تمہارے دھڑے کی شہادت دے دے، تو دنیا کی کوئی ذہانت نہیں کہتی یہ کمزور ہے۔ کیا مطلب نکلا؟ اگر مدینے والے کی فضیلت بیان کرے، کافر بھی بیان کرے، حدیث مضبوط ہے۔ اچھا جناب، کتاب النکاح بخاری شریف کے اندر جو حضرت صہیبہ کی حدیث ہے، اس کا مروی عنہ کون ہے؟ ابو لہب۔
ابو لہب ہے کہ نہیں؟ اچھا ابو لہب مسلمان ہے؟ ایسا پکا بے ایمان ہے کہ 100 صابن سے بھی دھو تو اس کی بے ایمانی دھلتی نہیں ہے. اس سے دور حاضر کا بے ایمان پیسے خرچ کر رہا ہے نا، اس طرح نبی پاک کے مشن کے خلاف پیسے خرچ کرنے والا بے ایمان ہے. اگر کفر کی بھی کوئی کلگی ہوتی نا تو کلگی والا تھا. ہاں اگر کلگی ہوتی تالیق محال بالممکن اصل محال. تو جناب اتنا بڑا کا اور منصوص علیہ قرآن مجید نے جس کا کفر بیان کیا ہے نام لے کے وہ کافر ہے. امام بخاری میں تم سے پوچھتا ہوں یار، سوچ کے بتلا، اس کا مروی عنہ جو ہے وہ کافر ہے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمانے میں اس حدیث کو تحمل کیا اس زمانے میں ان کا بھی اسلام ثابت نہیں، کیونکہ یہ بدر کے دوسرے دن بعد حضرت ام الفضل بنت الحارث نے اس کو لاٹھی سر میں ماری تھی. نرانیاں دیا ہوئی دیکھو بھائی مانا نبی پاک نہیں اتگنی گلا کر رہے ہیں. ایک تیز رہو پیغام رسان نے آ کے اطلاع ہم پہنچائی کہ مسلمانوں نے تو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیا ہے کفار مکہ کو. حضرت ابو رافع حضرت عباس کے غلام تھے، پانی کی تقسیم پر یہ مامور تھے، اٹھ کے اچھلنے لگے، جمپ کھانے کے واہ مسلمان مار گئے، کافر بے ایمان ذلیل ہوئے، کافر کو شکست ہوئی، سارے کفار مکہ ذلیل ہوئے. جب یہ اچھل کے باتیں کرتے تو ابو لہب ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا. یہ پریسیڈنسی بھی بڑی خوفناک چیز ہے. پریزیڈینشل سیٹ اللہ نیکی کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق ہے. یہ اٹھا ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا، اٹھ کے منہ پہ تھپڑ مار گیا. انہوں نے کہا تو ہمارے ملک میں رہ کے ہمارے پاس رہ کے ہمارے دشمنوں کے گیت گاتا ہے. حضرت ام الفضل بنت الحارث کے اٹھ کے کہنے لگی اگر اسلام نہیں قبول کیا تو ہوا کیا، ہماری ہمدردیاں تو اس کے ساتھ ہیں. اٹھ کے نا کعبے کے بلے پڑے ہوئے تھے، اٹھا کے نا ایک رسید کیا ابو لہب کو، سر کے بل جا گرا. 22ویں 23ویں دن اسی لاٹھی سے مارا تھا. انہی دنوں کی بات ہے کہ حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا تھا کہ اس کو کچھ نبی پاک کے میلاد کے پر انگلی اٹھانے اور خوشی کرنے کی وجہ سے اس کو مواد مل رہا ہے اور اس کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے. مولانا میں پوچھتا ہوں کہ حالت کفر میں کوئی نیکی قابل قبول ہے؟ باقی جتنے علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہو، اگر سب سے یہ سوال کروں کہ بتاؤ حالت کفر میں کوئی نیکی کی جائے قابل قبول ہے؟ ہرگز قابل قبول نہیں. تو وہ آدمی کافر ہے، حالت کفر میں اس نے یہ نبی پاک کے میلاد کی خوشی منائی تھی. کیا نتیجہ نکلے گا؟ واہ میلاد مصطفیٰ. قانون تو یہ ہے کہ حالت کفر میں کوئی نیکی کرے کبھی قابل قبول نہیں، لیکن تیرے میلاد کے پرچم قانون کی بلندیوں سے پرے لہرا رہے ہیں. اگر سرکار کے میلاد کی خوشی منائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس قانون کی ذات میں نہیں آئے گا. کافر بھی اگر منائے گا فائدہ اس کو بھی پہنچے گا. اگر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کیس پیش ہو کہ سرکار کے میلاد کے سلسلے میں ابو لہب نے پیسے خرچ کیے ہوئے ہوں تو جلے چندے واسطے پھرو تو 60 رکعتاں نیتی دی جڑا کھڑا ہوئی رہا جب تک چندے کا خطرہ ٹلے نہ جڑا صحیح جلے پاسے بڑے بڑے متقی بندے تکے 60 70 رکعتاں کٹھیاں نیتی دی شروع ہوئی جتنا تک چندے کا خطرہ ٹلیا نہیں رکوے دا نہ نہیں کیتا. یار ابو لہب سرکار کے میلاد پر پیسے خرچ کرے، میں اور تو نہ خرچ کریں. الحمدللہ کل جمعہ تھا نا، اللہ کا کرم ہے 500 پاؤنڈ دیا ہے. میں نے کہا میلاد شریف کے لیے میری طرف سے پیسے اور الحمدللہ دیتا ہوں اور بڑے خوشی سے دیتا ہوں اور جہاں جہاں بھی کہیں جاتا ہوں جتنی توفیق ہوتی ہے خدمت کرتا ہوں. مگر یہ یقین زندہ رہے کہ ابو لہب کو بھی معلوم نہیں کیا گیا تھا تو پھر کلمہ پڑھنے والے کو کیوں معلوم کیا جائے گا؟ مگر پوچھنے کی بات امام بخاری سے یہ ہے کہ وہ جس نے مروی عنہ بھی کافر ہے، روایت کرنے والا بھی اس کا اسلام ثابت نہیں، اس میں یہ گنجائش ہے تحمل حدیث زمانے کفر میں کرے، ادائے حدیث زمانے اسلام میں کرے، حدیث مقبول ہے. لیکن پہلا بنیادی قاعدہ اسی وقت قبول کر لی جائے حالت کفر ہی میں. کیا معنی نکلیں گے؟ معنی یہ نکلیں گے امام بخاری یہ بتانا چاہتا ہے
کہ علم المصطلح کے جتنے قاعدے، اس علم کا نام ہے علم المصطلح، جس کے مطابق حدیثیں لی اور دی جاتی ہیں۔ 8 طریقے ہیں تحمل حدیث کے، حدیث لینے کے، 8 طریقے حدیث دینے کے۔ تحمل حدیث اور ادائے حدیث، یہ علم المصطلح کی بولی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ حدیث اس کی لی جائے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہو۔ اور محدثین میں تم سے پوچھتا ہوں، امام بخاری سے زیادہ بہتر کون حدیث جاننے والا ہے؟ اب تو بتا کہ کتاب النکاح کے اندر حضرت صہیبہ والی حدیث مروی ہے حضرت عباس سے، اور مروی عنہ جو ہے وہ ہے ابو لہب۔ اے امام بخاری تم نے کیوں درج کر لی؟ کہا کہ خواہ کافر ہی مروی عنہ ہے لیکن میرے نبی کے کریڈٹ میں جا رہی ہے، اس لیے یہ بات کچی نہیں ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ سنت والجماعت کیا ہوتی ہے، جس مذہب پر میں ہوں اس مذہب کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا کیا مذہب ہوا ہے کہ سرکار کی شان کی بات کافر بھی کہے تو قابل تسلیم ہے۔ خطیب بغدادی آپ کی الکفایہ فی علم الروایا، اس کے اندر یہ موجود ہے، یہ علم المصطلح کی کتاب ہے کہ حدیث کو ضعیف کہنے کے کل کتنے طریقے ہیں؟ کہا وہ بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے جس حدیث میں نبی پاک کی شان کے خلاف ثبوت ملے وہ حدیث نہیں ہے۔ کہا کس طرح؟ کہا قرآن نے بتلایا سرکار کو شان مل تو سکتی ہے، واپس نہیں ہو سکتی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس لیے کہیں گے راوی بے ایمان ہے جس نے سرکار کی گھٹتی شان ذکر کی ہے۔ ہاں، جیسا امام راضی 3 جھوٹوں کی حدیث میں وہ کہتے ہیں نبی کو جھوٹا کہنا آسان ہے کہ راوی کو جھوٹا کہنا آسان ہے؟ راوی جھوٹا ہے، نبی نہیں جھوٹا۔ بات سمجھ میں آئیے؟ اب کرائیٹیرین کیا مقرر ہو گیا؟ سرکار نے سنت والجماعت کی تعریف کرتے کیا کہا؟ جس مذہب پر میں ہوں۔ اب وہ مذہب کس کس کا ہے جی؟ تمام صحابہ کا۔ اب صحابہ کی زندگی ذرا چیک کرتے ہیں۔ سرکار جب دنیا سے رخصت ہوئے، پہلی جنگ جو تابڑ توڑ قسم کی ہوئی وہ ختم نبوت کی جنگ ہے۔ ختم نبوت کی جنگ کے لیے میٹنگ بیٹھی، ان کا یار اب کیا طریقہ کار کریں؟ کہا کس لیے؟ کہا جو دوست ہیں انہوں نے بھی لمبے کرتے پہنے ہوئے، دشمنوں نے بھی لمبے کرتے پہنے ہوئے، یہ بھی داڑھیوں والے وہ بھی داڑھیوں والے، یہ بھی عربی بولیں وہ بھی عربی بولیں، ایماندار بھی نمازی ہیں، بے ایمان بھی نمازی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے اور نہیں سمجھ آ رہی؟ بے ایمان قسم کے نمازی بھی آگے گزرے ہیں، یہ کوئی نئی بوٹی نہیں ہے۔ ہاں، ادھر جو نبی پاک کے مشن کے لیے جا رہے ہیں یہ بھی نمازی ہیں، نبی پاک کے منکر ہو کر مرتد جو ہوئے ہیں وہ بھی نمازی ہیں، یہ بھی اذانیں کہتے ہیں وہ بھی اذانیں کہتے ہیں، ہاں جی، یہ بھی جماعتیں کرتے ہیں وہ بھی جماعتیں کرتے ہیں۔ جب جماعتیں کرنے والے بے ایمانوں سے سابقہ پڑے تو کرنا کیا چاہیے؟ واہ صدیق اکبر، تو نے سنی کا جو فیصلہ دیا، خدا کی قسم صدیق تو ہی ہے۔ باقی جتنے بھی جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں کوڈ ورڈ مقرر ہوئے، شعار وہ سارے تھے اللہ واحد، اللہ واحد قہار، اس طرح کے کلمات نشانی کے طور پر مقرر ہوتے، اپنے اور بیگانے میں تمیز کرنی ہے۔ لیکن اس دفعہ صدیق اکبر نے کہا کہ سنی ہونے کی یادگاریں چھوڑنی ہیں۔ جب بے ایمان قسم کے نمازیوں سے واسطہ پڑے، بے ایمان قسم کے مؤذنوں سے واسطہ پڑے، بے ایمان قسم کے اقامتیں کہنے والوں سے واسطہ پڑے، بے ایمان قسم کے جماعتوں کے پابندوں سے واسطہ پڑے، لمبے کرتے والے بے ایمانوں سے واسطہ پڑے تو کرنا کیا چاہیے؟ ان کا یا محمد، اچھا کتنے مسئلے حل ہوئے؟ جنگ لڑی کہاں جائے گی؟ احد شریف میں کہا نہیں، احد شریف میں نہیں، بدر میں نہیں، بدر میں نہیں۔ یار ہوتا تو ایسے رات دشمن چل کے آتا رہا، راستے میں اس کو روکتے رہے۔ کہا وہ جنگیں تھی منکرین خدا کے ساتھ، یہ جنگ منکر مصطفیٰ کے ساتھ، وہ جنگیں دفاعی ہونی چاہیے تھی، یہ جنگ جو ہے اگریسو ہے، جارحانہ ہے، یہ دشمن کی چوکھٹ میں جا کے سپاہی لڑیں گے، دشمن کے مڈیر پہ کھڑے ہو کے للکاریں گے، دشمن کے سین میں جنگ ہوگی۔ کیوں؟ نبی پاک کی عزت و عظمت کا مسئلہ ہے، یہ منکر مصطفیٰ سے جنگ ہے۔ واہ صدیق اکبر، مسئلہ سمجھ آیا نا؟ سرکار سے پوچھا کہ مس سنت والجماع،
سنت اور جماعت کیا چیز ہے؟ اور ما انا علیہ الیوم واصحابی، جس مذہب پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ سنت اور جماعت ہے۔ اور صدیق اکبر سے بہتر کون صحابی ہے؟ ان کا عقیدہ پتہ چلے تو بات پتہ چل جائے گی کہ نہیں پتہ چل جائے گی؟ اب یہ مسئلہ صاف ہو گیا کہ نہ یا رسول اللہ کہیں کہ نہ کہیں؟ اور جس نے پہلی ختم نبوت کی جنگ لڑی اس نے تو یا کہہ کے لڑی، اور یا کے منکر تیرا ختم نبوت سے رشتہ کیا باقی رہ گیا ہے؟ سمجھا جی؟ یہ اہل سنت کیا یا رسول اللہ کے سامنے میں نے کہا ہے، یا رسول اللہ نبی کا جلسہ تھا مسجد کے سامنے میں نے کہا یا رسول اللہ، یا سبحان اللہ، آپ کو جزائے۔ بات پلے پڑی ہے جی؟ کہتے ہیں یار کسی تکلیف کی وجہ سے ہائے مائے نکل جاتا ہے، اگر اس طرح نکل جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، چل یار اتنے پر تو آگے دیکھتے ہیں، اتنے پر تو آنے چل تو صحیح نظر ہے جی؟ تو کہتا ہے دور سے پکارنا میں قدموں کے ساتھ تو ماپا نہیں۔ ایک رف اندازے کے مطابق چند مرتبہ میں یمامہ ریاض گیا ہوں، یہ جسے ریاض ہے مطار سے اتر کے میں پیدل چل کے یمامہ کے میدان میں جہاں نبی پاک کے سپاہی جا کے دشمن کے ذہن میں کھڑے ہو کے للکارا نا، جس جگہ حضرت قیس بن شماس رضی اللہ عنہ نے گڑھا کھود کے بیچ میں کھڑے ہو کے جنگ لڑی، وہ جگہ دیکھنے کے لیے میں گیا پیدل، میں دیکھوں کہ وہ جگہ کس طرح ہے۔ تو یہ جو یمامہ ہوٹل بنا ہے یہ نبی پاک کے شہداء، نبی پاک کے غلاموں کی قبروں کی جگہ اکھاڑ کے اس جگہ یمامہ ہوٹل بنایا گیا، اس کے اوپر البنگ العالی ہے۔ یہ تو بجوؤں کی عادت ہے قبریں اکھاڑنا، سویا ہے کہاں جا اب ہے فتنہ معاشر، رسوا کبھی یوں دین پیغمبر نہ ہوا تھا۔ وہ خاتون جنت کی قبر اکھاڑنے والے کیا تجھے ملا ہے؟ وقت آنے دے۔ فرعون نے چند دن خدا کہلایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا کہلانے وقت حق بجانب تھا، نہیں بے ایمان تھا۔ نمرود نے چند دن خدا کہلا لیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کہلانا درست ہے۔ تجھے بھی اگر چند دن موقع مل گیا تو یہ نہ سمجھ کے تو ٹھیک ہے۔ نبی پاک کی والدہ مقدسہ کی قبر اکھاڑنے والے، ایک وقت آئے گا تیرے گریبان پر مسلمانوں کا ہاتھ ہوگا، تیری اور تیرے خاندان کی قبریں بھی بے آبرو ہوں گی۔ اگر خاتون جنت کی قبر اکھاڑی جا سکتی ہے تو تیری بھی اکھاڑی جا سکتی ہے۔ اگر نبی پاک کی والدہ مقدسہ کی قبر اکھاڑی جا سکتی ہے تو تیری بھی اکھاڑی جائے گی۔ یہ مت خیال کر، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے کہ تاکہ وہ زیادہ کفر کریں اور زیادہ عذاب کھائیں۔ اب نبی پاک کے صحابہ وہاں گئے، جناب رف اندازے کے مطابق میرا اندازہ ہے کہ تقریباً مدینہ طیبہ سے 1200 کلومیٹر بنتا وہ۔ اچھا جناب 1200 کلومیٹر کی اگر دوری ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں وہاں سے جو پکارتے تھے یہ دور سے پکارنا ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب جناب فنی تحقیق میں آپ سے سامنے کرنا چاہوں گا، کس نے یہ لکھا ہے؟ اماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، جس کا سن وفات 773 74 75 یہ 3 روایتیں ملتی ہیں۔ شاگرد کس کا ہے؟ ابن قیم نے سے تکمیل علم کی ہے، اس کا سن وفات 755 ہے جی۔ اور باقی علوم سارے کس سے پڑھے؟ ابن تیمیہ سے۔ ابن تیمیہ یا رسول اللہ کا پہلا منکر ہے، اس کا سن وفات کون سا؟ 728۔ اگر 728 تک یا رسول اللہ کا منکر کوئی نہیں تھا تو پھر بدعتی کون ہوا؟ یا رسول اللہ کا انکار کرنے والا بدعتی ہوا یا رسول اللہ کہنے والا بدعتی ہوا؟ کون بدعتی ہے؟ صدیق اکبر تو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ نئی چیز نہیں۔ یا رسول اللہ سے روکنے والا پھر بدعتی ہوا نا۔ دور سے پکارنا، یمامہ اگر 1250 کلومیٹر ایک اندازے کے مطابق ہے، میل کم بیش کر لو، مجھے کوئی نہیں اختلاف اس سے۔ اگر 1 میل کی دوری پر بھی پکارے تو دور سے پکارا ہے نا، مگر فنی تحقیق کیا ہوگی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس میٹنگ میں کتنے لوگ تھے؟ 13,000 وہ آرمی جو یمامہ میں لڑی ہے ساری اس وقت موجود تھی، کہ جب اپنے اور بیگانے میں تمیز نہ ہو سکے، بے ایمان قسم کے نمازیوں سے واسطہ پڑ جائے کہ وہ بھی ہاتھ باندھے، یہ بھی باندھے، وہ بھی اذانیں کہیں، یہ بھی بے ایمان قسم کے نمازی ہوں، بے ایمان قسم کے حاجی ہوں، ان سے واسطہ پڑ جائے، کیا کرنا چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ کہو، پھر پتہ چل جائے گا اپنا کون۔
یہ بات تو بہت اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے کہ اتنے 100 میلوں کی دوری پر سے اگر وہ پکار رہے ہیں اور پکارنے کا فیصلہ مدینہ طیبہ ہوتا ہے تو کیوں جناب نبی پاک کی بارگاہ کے 13,000 آدمی حضور کی بارگاہ کے تربیت یافتہ اور جن کا فیصلہ پوری امت کے فیصلے کے برابر تھا، تمام جو کمپیٹنٹ مسلم اسکالر آف دا ایج جس کو کہتے ہیں اجماع، کنسنسس آف دا کمپیٹنٹ اسکالر مسلم اسکالر آف دا ایج، یہ آپ کے کنسنسس کی اجماع کی تعریف ہے۔ اپنے وقت کے جتنے بھی باصلاحیت اور اہلیت رکھنے والے دانشور ہیں کسی نقطے پر اکٹھے ہو جائیں تو یہ اجماع ہے۔ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے جس مسئلے پر اجماع ہوا وہ ہوا کیا؟ اب اگر صدیق اکبر نے کہا چیلنج کرتا ہوں، ایک کتاب ایسی نکال کے دکھاؤ کہ کسی ایک نے بھی کہا ہو یار یہ سوچ کے نہیں کہنا، ویسے علامت کے طور پر کہنا ہے، حاضر سمجھ کے نہیں کہنا، یہ نہیں سمجھنا میری مدد کے لیے، بعد میں اس کا بھی ابھی فیصلہ کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا سمجھ کے کہا، ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس پر اجماع صحابہ ہے۔ تو اب سنت والجماع، سنت اور جماعت ہے کیا چیز؟ ما انا علیہ الیوم واصحابی، جس مذہب پر میں اور میرے صحابہ ہیں، تو صحابہ کا کیا مذہب نکلا؟ اتنی دوری پر سے سرکار کو پکارنا اور سرکار کی مدد کا انتظار کرنا۔ ابھی بتا ہاں ابھی بتاتا ہوں، آگے آ رہا ہے، ایسے موبائل بات کرنے کا تو عادی نہیں ہوں، ابھی میرے استدلال میں یہ بات آنے والی ہے انشاءاللہ جی۔ لیکن جس وقت کے 13,000 آدمیوں میں سے کسی ایک شخص نے بھی اعتراض نہ کیا تو اجماع کی دو قسمیں، یا نصی یا سکوتی، لیکن جس حد کو اس پر عمل کرنے لگ جائے تو پھر وہ سکوتی مانا جائے گا۔ سب نے عمل کیا۔ اب جو اس وقت جھگڑا پڑتا ہے جی اپنا ہے کہ بیگانہ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، واہ صدیق اکبر تیری تعلیم پر قربان، سننی ہونا تم نے بتایا، پتہ چل جائے گا کہ نہیں؟ ویسے تو یا رسول اللہ بم تو نہیں ہے، کوئی کسی بجٹ کا کوئی خسارہ تو نہیں ہے، کوئی بینکرپسی تو نہیں ہے، اور کوئی کاروباری زوال کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کہنے سے ڈیفرینشیٹ ہو جائے گا کہ نہیں؟ تمیز ہو جائے گی کہ نہیں کون ہے؟ سہ یا رسول اللہ کو تو ناک پکڑ لگی پہ جنے نا کھنگن لگی پہ چلوٹی کرنے نے بہانے بانیاں پر چلا گیا ہے، پھر پتہ لگنا نا بھائی انہوں نے بھی جمعہ۔ اچھا اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جی وہ تو تمیز کے لیے کیا تھا، شعار تھا، کوڈ ورڈ تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی حرام کلمہ کوڈ ورڈ مقرر کرنا درست ہے؟ کلمہ حرام ہو، ناجائز ہو، اور اپنے اور بیگانے کی تمیز کے لیے آپ وہ استعمال کریں، ہے درست؟ کیوں مولانا درست ہے؟ ہرگز درست نہیں۔ کیوں؟ لڑائی قرینہ ہے موت کا، اور انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ وہ کلمہ بولو کہ اگر اس حالت میں تم مارے جاؤ خاتمہ بالخیر ہو۔ جنہ پریا سر تے تریا، قدم رکھن ڈر ڈر کے، چاڑیا توڑ محمد بخشا، سو سو ہیلے کر کے، اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا۔ کیا مطلب نکلا؟ واہ صدیق اکبر تیری بولی نے بتلایا کہ یا رسول اللہ کہہ کے مرنا یہ خاتمہ بالخیر ہے۔ پھر ایک قدم آگے چلیے، کوڈ ورڈ جب کوئی حرام مقرر نہیں ہو سکتا تو پھر کہیں گے انہوں نے حاضر ناظر سمجھ کے تو نہیں کہا۔ یار تمہیں کس طرح پتا چل گیا؟ یار تو کول سے اس لئے اصلا کیا حاضر ناظر انہوں نے نشانی نے طور تک یار نشانی کے طور پر اور لفظ بول سکتے، یہ کیوں بولا انہوں نے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ لڑنے کے لیے مدینے والے تیری عزت کے لیے چلے ہیں، اب تیری عزت کے لیے لڑنے چلے، پکارے کسے؟ کون ہماری مدد کے لیے ہے؟ کون ہماری مدد کے لیے؟ اب میں اس اگلے قدم پر یہ ثابت کرتا ہوں کہ انہوں نے مدد کی غرض سے یہ بات کہی ہے کہ جگہ لکھا ہو، یہ بھی البدایہ والنہایہ، یہ حوالہ تو عام مشہور ہے جو پہلے کر اگلی بات سنیے۔ اس ایریے کے کمانڈر جو تھے حضرت خالد ابن ولید تھے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا،
اچھا جس کے پاس تو کوئی نشانی نہ ہو، ذرا بختر پہنی ہوئی ہو، تو اس کے تو جھنڈے کی وجہ سے، اس کے پاس جھنڈا نہ ہونے کی وجہ سے بولنا پڑتا ہے، لیکن جھنڈے والے کو تو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس کو تو ضرورت نہیں پڑتی اپنی پہچان یا رسول اللہ یا محمد کہہ کے کرائے۔ لکھا البدایہ والنہایہ نے، جب گھمسان کا رنگ پڑا، گردنیں میدان میں رقص کرنے لگی، باڈیاں پھڑکنے لگی، آثار زوال قوم پر نمودار ہوئے، اس وقت حضرت خالد ابن ولید دوڑ کے ایک ریت کے ٹیلے پہ چڑھ گئے، اور ٹیلے پہ چڑھ کے مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا محمد اب مجھے بتائیے پہچان کا تو اس کے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہاں ٹیلے پہ چڑھنا، مدینہ طیبہ کی طرف منہ کرنا، کسی بندے سے پہچان نہ کرانا بلکہ مدینہ طیبہ کی طرف کر کے یا محمدہ کہنا، یہ تعلق کی بات ہے اپنی مرضی، کسی کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ ہاں جی، تو جو حضرت نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ وہ نجات پانے والی قوم کون سی ہے، فرمایا ہم اہل السنت والجماع، وہ سنت والے اور جماعت والے ہیں۔ جب پوچھا گیا مس سنہ والجماع، سنت اور جماعت ہے کیا چیز، فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ۔ آئیے سنیو، صحابہ اصل ہیں دین کی۔ جس وقت نہاوند میں آرمی لڑ رہی ہے، فاروق اعظم مشکاسی باب الکرامات کے اندر حدیث موجود ہے، اور وہ مدینہ طیبہ میں ہیں، اس وقت حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کمانڈر ہیں اس لشکر کے، حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں میں اس جمعے کی نماز میں مدینہ طیبہ ہوں، فاروق اعظم کا خطبہ سن رہا ہوں، تو خطبے کے دوران یا ساریہ تو الجبل، یا ساریہ تو الجبل، اور الجبل پر عرب نسبی پڑھا جائے گا، یعنی اس عدل جبل، آپ پہاڑ پہ چڑھ جائیں۔ اب یہ بول رہے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ آج عمر تو پاگل ہو گیا، معاذ اللہ سمر یاذ باللہ، جناب حیدر قرار کہتے پاگل نہیں ہے۔ کسی پوچھا سا نا پٹواری بتا سوچا وہاں یاراں نے نہ کہا کہ یار یاراں کی جاننے تو اپنا کام کر، حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں عمر پاگل نہیں ہو گیا، یہ وہ عمر ہے جس نے کبھی چٹھی لکھی تھی دریا کو، یہ معمولی آدمی نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آواز سن کے نہاوند جو ہے ایران کے شمال مغربی کونے میں ہے، یہ جو تبرستان اس کے قریب کا علاقہ ہے، تبریز کے قریب کا علاقہ ہے، تو آپ ایک رف اندازے کے مدینہ طیبہ سے وہاں کے خط کھینچ کے دیکھیں، میرا خیال ہے کہ کوئی 1500 میل کی دوری بنتی ہے، تو اتنی دوری میں راستے میں فلک بوز پہاڑ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، وہ صحابہ کے عقیدے پر ہیں کہ ہم صحابہ کے عقیدے پر ہیں، پھر سنی کون ہوگا؟ کیوں بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دلچسپ بات تو کوئی نہیں ہے لیکن ٹھکتی جاتی ہیں باتیں، کئی ہزار میل کی دوری پر ہے، راستے میں فلک بوز پہاڑ ہیں۔ اب جناب حیدر قرار کہتے پاگل نہیں ہو گیا، بات ہے اس کا مطلب تو بھی دیکھ میں بھی دیکھوں، تو بھی سرکار کی بارگاہ کا فیض یافتہ ہے، میں بھی فیض یافتہ ہوں۔ اب انہوں نے وہاں آواز سنی، پہاڑ پر چڑھے، دشمن پیچھے کی طرف سے آ رہا تھا، اب جناب انہوں نے اوپر سے چٹانیں گرا کے دشمن کو شکست دے دی۔ اب مجھے یہ بتلاؤ کہ اس میدان کی جیت حضرت ساریہ کا کردار ہے یا حضرت فاروق اعظم کا کردار ہے؟ اب کہتے ہو جی اس طرح کے عقائد کے مثال سے مسلمانوں کو فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ اور مسلمانوں سنیوں کے عقائد ان کا سیاسی حل بھی ہیں، ان کا معاشی حل بھی ہیں، اگر یہ مدد اساتذ حضرت فاروق اعظم سے نہ پہنچتی تو وہ قوم مار گئی تھی کہ نہیں؟ علاقہ سارا ہاتھ سے چھن گیا تھا کہ نہیں؟ مسلمان آرمی تباہ ہو گئی تھی کہ نہیں؟ مسلمانوں کی اکانومی ڈیمیج ہوتی کہ نہ ہوتی؟ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ذلت آمیز قسم کی شکست ہوتی کہ نہ ہوتی؟ اگر بچایا ہے تو کس نے بچایا؟ اس وقت ان کی روحیں لگی ہوئی ہیں، او مدینے والے چلے ہیں تیری بارگاہ سے، اب لاج رکھنا تیرا کام ہے، لیکن راستے میں عمر پہنچ گئے کہ بڑے کاموں کے لیے بڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں نبی پاک کی بارگاہ کا غلام ہوں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، مردانوں کوئی یاد کریں گا اوکے سوکے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مصطفیٰ
آنے صحابہ امام صحابہ فقیر اسلام مرداں نو کوئی یاد کریندا اوکھے سوکھے ویلے تے مرد وگارے کدی نہ ہارے بانگن شیر مرے. یہ سنیوں کی بولی ہے. جی اب صحابہ کا عقیدہ کیا ہوا؟ امام فخر الدین رازی آپ کی تفسیر کبیر اور یہ آیت ام خسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس کے تحت لکھا ہے کہ جس وقت عمرو بن عاص فاتح مصر نے ان کو چٹھی لکھی کہ دریائے نیل میں ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو تیار کر کے دریا کی تندو تیز موجوں میں پھینکتے ہیں، تو جب جا کر کے وہ اپنا لیول برقرار رکھتا ہے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو چونکہ وہ ایگریکلچر کنٹری ہے، زرعی ملک ہے، اس کی جو مین سورس آف انکم جو آپ کی معاشیات میں جو مسئلہ ہے صنعت، حرفت، زراعت اور تجارت، یہ 4 چیزیں سورسز آف انکم ہیں. تو ان کا جو مین سورس آف انکم ہے وہ زراعت ہے. تو اگر پانی انہیں نہ میسر آ سکے زراعت ٹھپ کر جاتی ہے. اگر زراعت ٹھپ کر جائے تو پھر قحط سالی آ جاتی ہے، معاشی بحران آ جاتا ہے، کرائسس سے وہ بچ نہیں سکتے. تو پہلے یہ مدتوں سے یہ کرتے چلے آ رہے، یہ کسٹمری علاقے تحت. تو ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کے دریا کی تندو تیز موجوں کے حوالے کرنا پڑے گا. کیا کریں؟ واہ فاروق اعظم، اس جگہ پتہ چلے گا سنی کون ہے. ان کے کرامات کے طور پر تو آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہے. اے سونا تو آپو کھڑی تے سنیارے کی دینی ہے، تو اپنی مرضی نے جے کڑی لوانا مائیاں پینا سونا آپو دئی ہے تے کڑائی پھر باقی اس کی دینی ہے. او کڑائی جڑی ہے سونے نے ملے نے نیڑے ہی کسی پینی ہے. یہ آپ کا ہی سونا ہے یا آج اس کی جو میکنگ چارجز ہیں یہ الگ ہے. واہ سبحان اللہ. جس وقت حضرت فاروق اعظم اس کو چٹھی لکھی دریا کو، اس جگہ میں آپ سے کھڑے ہو کر کے چند سوالات کروں گا اور اس کی روشنی میں سنیت کا تعین کروں گا. حضرت فاروق اعظم کبھی مصر میں گئے نہیں، ان کو مصر کے حالات پتہ نہیں، دریا کو کبھی دیکھا نہیں، چٹھی دریا کو خطاب کر کے لکھتے ہیں. اب مجھے یہ بتلاؤ لکھتے کون سی زبان میں ہیں؟ عربی میں. دریائے نیل نے لینگویج کا کورس کیا ہوا ہے. اس کی پشت پر جو عقیدہ ہے اس کی وضاحت آپ سے چاہوں گا. میں اگر دیوار سے کہوں دیوار اونچی ہو جا، مجھے لوگ پاگل خانے میں لے جائیں گے کہ نہیں؟ کا بات اس سے کرا جو مدرک بذات نہیں. اونچی ہو جا، اونچا ہونا یہ تعارف بالارادہ کی عادت ہے، متحرک بالارادہ نہیں ہے. نہ وہ اپنی مرضی سے حرکت کر سکتی ہے نہ وہ اپنی مرضی سے سمجھ سکتی ہے. تو دیوار کو خطاب کرنا، تو جو آدمی پانی کو خطاب کر رہا ہے اگر پانی یہ بولی نہیں سمجھتا، اپنی مرضی سے وہ کام نہیں کر سکتا، تو فاروق اعظم کی اس بات کو جسٹیفائی کس طرح کرو گے؟ اس کا معنی یہ کہ وہ بولی سمجھتا ہے تو مصریوں کی کیوں نہیں سمجھتا؟ تیری کیوں سمجھتا ہے؟ آگے کسی کی کیوں نہیں سمجھی؟ اس پر وہ عقیدہ کار فرما ہے جو آپ کہتے ہیں مدینے والا کل کائنات کا بادشاہ ہے، کل کائنات کا رسول ہے، کل کائنات کا حکمران ہے. اگر وہ چاند کو کہہ دے چاند کو ٹوٹ کے زمین پر آنا پڑتا ہے، اگر وہ سورج کو حکم دے دے اسے پلٹنا پڑتا ہے، اگر درختوں کو حکم دے دے دوڑنا پڑتا ہے، پہاڑوں کو حکم دے ناچنا پڑتا ہے، پتھروں کو حکم دے پانی میں تیرنا پڑتا ہے. وہ جانتے ہیں میں وائکیریس لائبلٹی کا آدمی ہوں. وائکیریس لائبلٹی ہے، ریپرزینٹ کرتا ہوں سرکار کو. سرکار کل کائنات کے حکمران ہیں، جس کو جو حکم دے تو وہ پاورز ڈیلیگیٹ ہے. لگے تیر تے طاقت کمان دی جوگی چیلم ہے سونی گلا کی لگے تیر تے طاقت کمان دی. جس طرح کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی وراثت کو انہیرٹ کرتا ہے نا، ورثے میں پاتا ہے، زمین مکان دکان، اسی طرح نبی کے روحانی فرزند نبی کے روحانی کمالات کو انہیرٹ کرتے ہیں، ورثے میں پاتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ میرا نبی اگر پہاڑوں کو حکم دے پہاڑ ناچتے ہیں، چاند کو حکم دے ٹوٹتے ہیں. اور کل ما یمکن للنبی معجزۃ یمکن لولیہ کرامۃ. امام عبدالوہاب شورانی اپنی صدی کا مجدد، مصر کا رہنے والا، یہ وہ عبدالوہاب نہیں، دوسری شے جو ہے یہ امام عبدالوہاب شورانی، یہ مصری سادات میں سے ہیں، اپنی صدی کا مجدد ہے. انہوں نے کتاب لکھی الیواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر، اس کے اندر یہ رولنگ موجود ہے. میرے ہاتھ کے اس پر دستخط بھی ہیں. کل ہی کوئی کتابیں اکھاڑ کے
تو اٹھا کے دیکھنے لگے تو کئی 100 کتاب دیکھی الحمدللہ. ہر کتاب میں میرے قلم کا کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا. میں نے کہا کبھی مر بھی جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی پاک کی بارگاہ کا کوئی کتا اس راستے سے گزرا ہے اور نبی پاک کے مشن کے لیے اس نے کچھ کام کیا ہے. سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی اور الحمدللہ یہ تقریباً میری شانی ہوئی کتاب ہے. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کسی نبی کا معجزہ ہو اس کے امتی ولی کے لیے بطور کرامت کے ممکن ہوتی ہے. تو چونکہ سرکار کے معجزات میں یہ بات موجود ہے، اب انہوں نے کیا کس عقیدے کی بنیاد پر لکھا کہ رہے خدا کی کائنات میں تو مصر کو پتہ نہ ہو کہ مدینے والا کون ہے، اور مدینے والے کو جاننے کے ناطے سے یہ نہ جانے کہ عمر کون ہے. لگے تیر سے طاقت کمان دی. اب سنی کون ہوا جی؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ دعوے دار تو سارے ہوں گے، ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، کہلائے گی تو ساری امت، لیکن 23 فرقوں میں مجوسیوں کے 70، یہودیوں کے 71، عیسائیوں کے 72، مسلمانوں کے 73، مگر سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. وہ کون ہوں گے؟ وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے. وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے. لیکن اہل سنت والجماعت ہے کون؟ جس پر میں ہوں، جس عقیدے اس عقیدے پر ہوں. اب فاروق اعظم نے جب چٹھی لکھی تو جن کے پاس گئی اگر وہ اس سے متفق نہ ہوتے تو کہتے کیسے عجیب بات کی ہے، یہ کوئی کرنے کی بات ہے. جیسے انہوں نے چٹھی دی انہوں نے دریا میں پھینکی کہ نہ پھینکی؟ کیا مطلب نکلا؟ اس میں کسی کو اختلاف تھا ہی نہیں. وہ جانتے تھے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. کسی نے اختلاف نہ کیا کیونکہ انہوں نے مجلس شورا کو بٹھا کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کریں کیا. جناب عمر کو لکھے، جب جواب آیا تو کھول کے سب کو سنایا کیا کریں. اس کا مطلب یہ کہ جتنا سٹاف تھا، جتنی ایگزیکٹو، جوڈیشری، لیجسلیچر مصر کی سرزمین میں پروونشل لیول پر موجود تھی، ان سب صحابہ اور تابعین کو اکٹھا کیا، ان کے سامنے یہ مشورہ رکھا. انہوں نے کہا تم لگتے کیا پھینکو، عمر نے چٹھی لکھی ہے، ایسی تیسی دریا کی سیدھا نہ ہو. جغرافیائی طور پر آج پوری دنیا مانتی ہے کہ سب سے لمبا دریا مصر ہے، سب سے زیادہ پانی والا دریا مصر ہے. اب یہ بتاؤ جس مذہب میں دریاؤں کو سیدھا کرنے والے لوگ موجود ہیں وہ سچا ہے، یا جس مذہب میں کہ نبی اور علی جس کو کہتے وہ تنکے توڑ کے دو نہیں کر سکتا، وہ پھر تھوڑے کو کھاتے نہ نبی علی اسی اصل نے کھاتے نہ انہیں، تو اپنے کی لوڑ. ہمارا تو علی ہے، میدان میں اترا ہے، میدان میں اترا ہے اور بائیں ہاتھ سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ کے اور دوران لڑائی آپ کے بائیں ہاتھ پر ڈھال کے طور پر موجود. کہاں یہ تطرس باب خیبرہ، قلعے کا دروازہ بائیں ہاتھ پر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں دوسرے دن 40 آدمی نے اس دروازے کو آگے پیچھے سرکانا چاہا، لیکن سارے مل کے 40 آدمی اسے سرکا نہ سکے. اور تو جس کو کہتا ہے علی نبی تنکے توڑ کے دو نہیں کر سکتا، وہ تیرے کھاتے کا کوئی ہوگا. میرا نبی تو تنکے تو کیا چاند توڑ سکتا ہے. اب سنی کون ہوا؟ جو یہ عقیدہ رکھے کہ کل کائنات پر حکومت مدینے والے کی ہے. اب سرکار ہیں کہاں ان دنوں؟ قبر شریف میں. اتھارٹی کون سی استعمال کی؟ قبروں والوں کی. تو پھر فاروق اعظم کے عقیدے کے مطابق وہ کیا جانتے ہیں؟ جو کل حکمران تھا قبر میں بھی جا کے وہی حکمران ہے. جس نے کل اس کا نمائندہ تھا آج بھی اس کا میں نمائندہ ہوں. جس نے کل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاور جو تھی وہ انفورسیبل تھی، آج بھی انفورسیبل ہے. اس پر گفتگو کرنا لمبی ہو جائے گی. اس پر فنی تحقیقات میری قرآن کی روح سے اگر بات کروں کہ سرکار کب تک کر سکتے، کیسے کر سکتے، کس جگہ کر سکتے، کیا کیا کر سکتے ہیں، تو صرف ایک جملے سے استدلال کروں تو 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر ہے. اس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جب تک رسول ہے، جہاں تک رسول ہے، جس کس جگہ کے رسول ہے، جس ایریے میں رسول ہے، جس زمانے میں رسول ہے، اس تمام ایریے میں نبی پاک علیہ السلام کی وہ طاقت ساری جو انفورسیبل ہے آج بھی. اب پتہ چلا عقائد
کہ ضرورت کیا ہے، اور یہ بات مسلمات میں سے ہے، عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو کچھ عمل کام نہیں آئے گا۔ اس پر چند باتیں سن لو۔ میں تو صرف 1 گھنٹے کے ارادے سے شروع کیا، لیکن آپ نے مجھے میرا پاؤں ایک ایسی رکاب میں ڈال دیا ہے کہ نہ منزل آئے اور نہ میری جان چھوٹے۔ جی اب یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جیسا میں نے آپ کے سامنے وہ 4 چیپٹر رکھے کہ جن میں فرقوں کا تعین ہمارے علماء عقائد نے کیا، وہ بنیادی چند مقالات تھے کہ ان میں اگر کوئی نیا راستہ اختیار کرے تو وہ اختلاف نہیں کہلائے گا، وہ فرقہ کہلائے گا۔ لیکن یہ متکلمین علماء عقائد کی بولی ہے، سب کی بولی نہیں۔ یہ بات بڑی یاد رکھنے والی ہے کہ علماء عقائد نے کس جگہ پہ کام کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ عقائد اور عمل دونوں کی خرابیاں ہیں۔ ذرا اور زیادہ متوجہ ہو کے یہ اگلی بات سننی ہوگی۔ آج دنیا کہتی ہے عمل پر زور دو، عمل پر زور دو۔ یہ خوارج کا نعرہ ہے، ہاں، کہ عقیدے کو جانے دو، عمل ٹھیک ہونا چاہیے۔ یاد رکھے عقیدے کی درستی سے پہلے عمل کے ٹھیک ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے علماء عقائد نے کہ سب سے پہلے مخلوق میں برائی ہوئی کیا ہے، کون سا گناہ ہوا ہے، گناہ کا موٹیو کیا تھا۔ کہتے سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ اللہ کے حضور میں شیطان نے کیا ہے، اور ہوا کیا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھنے سے انکار کیا ہے، اور اس کے لیے موٹیو کیا تھا، ابا وستکبرا۔ اگر واؤ کو حالیہ مانا جائے وستکبرا کا تو یہ مانا گیا اس نے انکار کیا درآں حال کے اس نے تکبر کیا تھا۔ جی تو اگر وستکبرا کو حال مانا جائے، حال تعلیلیہ ہوگا، یعنی وجہ تکبر کے اس نے انکار کیا۔ اچھا، لیکن اس کے لیے گراؤنڈ اس کے نزدیک اپنی بڑائی کی کیا تھی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بشریت کا بڑا ڈھنڈورا اس نے پیٹا۔ لم اکل لاسجد لبشر، پہلا جو اس نے گناہ کیا ہے اس کا موٹیو کبریائی تھا، گناہ جو تھا وہ نبی کی گستاخی تھی۔ اب موٹیو بھی متعین ہو گیا جی، اور اس کے لیے اس پر وقت ہوتا تو میں اور اس پر تبصرہ کرتا، لیکن اس پر گنجائش نہیں۔ یعنی جتنے آئٹم اس نے چھوڑے ہیں نا، ان سب آئٹم کے مطابق جتنے اس نے کام کیے ہیں نا، اس کی برانچوں میں سب یہ فرقے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ علماء عقائد کی تحقیق ہے۔ کبھی دوسرے موقع پر اکٹھے ہوئے تو اس پر بھی گفتگو ہو جائے گی کہ یہ کون کون سے وہ شیطان نے کام کیے تھے، اس عقیدے کی بنیاد پر کتنے فرقے بنے اور ان کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے جی۔ کہتے دراصل پہلا بدعقیدہ شیطان ہے، اور اس کا یہ بدعملی بعد میں شروع ہوئی، عقیدہ اس کا پہلے خراب ہوا ہے۔ عقیدہ کس کے بارے میں خراب ہوا؟ نبی کے بارے میں۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے بدعقیدہ ہوا، پھر بعد میں بدعمل ہوا۔ بدعقیدگی تھی کیا؟ کہ بدعقیدگی یہ تھی کہ اس نے نبی کی بشریت کا ڈنڈورا پیٹا اور نبی پر خرچ ہونے والے مٹیریل کو حقیر جانا اور اپنی برتری کے مطلب باور کرایا۔ اب علماء عقائد کہتے ہیں پھر اس کی بولیوں میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی آتی رہی، لیکن اسی گناہ کا تکرار ہوتا رہا، مگر ہاں بولیوں میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی آتی، لینگویج بدلتی رہی جی۔ قالوا ابشر یہدوننا، قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا کہ کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ یعنی جس طرح اس کے نزدیک بشریت وجہ تھی سجدے سے رکنے کی، اسی طرح ان کے نزدیک بھی بشریت، کیونکہ بشریت کو جو مٹیریل لگتا ہے ظاہر ہے کہ اس کی برتری کا کوئی معاہدہ میں ملتا نہیں، لیکن رب برتری عطا کرنے والا ہے۔ رب نے ایک ذات کو صورت بشری عطا فرما کے بھیجا۔ اگر بشر ہونا اور نور ہونا کلین متباینین ہوتی، دو متضاد چیزیں ہوتی، کنٹریڈکٹریز ہوتی، تو پھر ان دونوں کا اکٹھا ہونا ممکن نہیں تھا۔ تو اگر یہ اکٹھی ہوتی ہوئی بتا دیں تو پھر فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبریل امی کے نور ہونے میں تو کوئی شک نہیں نا۔ جب وہ آیا جناب مریم کے سامنے
صورت بشری لے کر کے آیا. اب جس وقت صورت بشری لے کے آیا اسی وقت نور ہے کہ نہیں؟ جس وقت نور ہے اس وقت بشر بن کے آیا کہ نہیں؟ تو بشریت اور نورانیت دونوں اکٹھی ہو سکتی ہیں. تو جب دونوں اکٹھی ہو جائیں تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی جان نکالنے کے لیے بروایت حضرت ابو ہریرہ مسلم اور بخاری صحیحین کی حدیث ہے اور متفق علیہ ہے، جان نکالنے کے لیے آیا، جان نکالنے کے لیے جان نکالنا شروع کی. اب مجھے یہ بتلاؤ کہ جس وقت کوئی بیلف جاتا ہے ڈگری کی انفورسمنٹ کے لیے تو کاغذات سرکاری ساتھ لے کے جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ جب جناب ملک الموت گئے تو موت کا وقت تھا تو گئے یا ویسے ہی چلے گئے؟ موت کا وقت تھا نا، اگلے نہیں موقع کر دیتی پھر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بندہ خدا پر وہ وقت آتا ہے تقدیر کے سامنے گردن جھکائے تو اس کی مرضی، نہ جھکائے تو اس کی مرضی. جیسا کہ الفرقان کے اندر ابن تیمیہ کا رسالہ الفرقان، اس کے اندر لکھتا ہے کہ بعض بندگان خدا ایسے ہوتے تقدیر پر آگاہ ہوتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں جیسا لکھا ہے چپ رہتے ہیں. لیکن بعض بندگان خدا ایسے ہوتے ہیں تقدیر کی کھڑکی ان کے سامنے کھلی ہوئی ہے، دیکھتے چلے جاتے. جو تقدیر موافق پڑے چپ رہتے، نہ موافق پڑے ینازع الحق بالحق للحق علی الحق، حق سے لڑائی کرتے ہیں، حق کے ساتھ کرتے ہیں، حق لے کے چھوڑتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے جب تک تقدیر نہ بدلے باز نہیں آتے. اس میں دیکھو اس نے نام لیا سرکار بغداد کا، ان کا سرکار بغداد ان بندگان خدا میں سے ہے. اب جناب موت کی ڈگری لے کر کے آئے کہ نہیں آئے؟ لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون کہ نہیں قرآن مجید نے؟ نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے. رب کہ نارمل ریٹ نہیں ہونی تو جنیا کے چڑی کی چھت ہونی ہوئی کہ نہیں؟ اچھا اب اس موقع پر جو کام کیا آپ نے حدیثیں مشہور سنی تو فنی استدلال سماعت فرمائی. کتابیں پڑھانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، کسی دلیل کو اینالائز کرنا چاہیں تو اینالیٹیکل سٹڈی جو ہے وہ اس کی حیثیت کو بدل دیتی. بس وہی سونے والی گل ہے، کانٹے کھڑی دے دیتے نا چھاپ بنائی تھی موڑی دے. اب جناب ملک الموت کو تھپڑ مارا کہ نہیں مارا؟ کہتے جی نور جب بشر ہو تو پھر بشری تقاضے تو نہیں ہوتے. آنکھ نکلی کہ نہ نکلی؟ کچھ لوگوں نے کہا یہ مجازن کا اتنا سخت مارا کہ گویا آنکھ نکلی. نہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے الفاظ ہیں رب نے وہ آنکھ واپس کی. یہ قرینہ صارفہ ہے معنی مجازی سے، معنی مجازی نہیں ہونے دیتا. سچ مچ آنکھ نکلی. کیا مطلب؟ نوری لباس بشری پہن کے آئے تو زخمی ہو سکتا ہے. اب جب اللہ کے حضور میں گئے تو اب آپ کسی بات کی پرمیسیبلٹی کو یا کلپیبلٹی کو، قابل مواخذہ ہونے کو یا مباح ہونے کو چیک کس طرح کریں گے؟ اگر کسی چیز کی اکرنس ہوئی ہے اور پولیس کو نوٹس کرایا گیا ہے، پولیس کے نوٹس میں وہ بات لائی گئی ہے، وہ مداخلت نہیں کرتے. اگر وہ کوئی آ کے کہتا ہے تو کہتا ہے یہ بات قابل دستاویزی پولیس نہیں ہے، کاغذیبل کیس نہیں ہے، ہم اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے، یہ تو مباح چیز ہے. تو جب کوئی مواخذہ نہیں لے سکے گا تو پتا چلے گا نا، اس کو بلا کے سرزنش بھی نہ کر سکیں، ایڈمانشمنٹ بھی نہ کر سکیں، سینشر بھی نہ کر سکیں. زبانی ملامت جو سینشور کر کے کہتے سینشر لفظ وہ یہ کہتا انگریزی نہ تو چنگی طرح چھانی ہونی تو یہ بڑی مصیبت سی نا. جیسے کوئی گچے تھا ماڑا جا کو تو انگلش ہی بولنا، ہوں بولنا تک کسا بولنا ہے. نہ پیو کیس نہیں نہ پترا کیس نہیں، گڑیاں جیسے ٹریٹ لینگویج مار رہے ہیں پنے پر. اب جس وقت ملک الموت اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں، اب فیصلہ کس طرح کرے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک کیا ہے کہ قابل مواخذہ کام کیا ہے. رب کہتا نا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ فرشتے کی پوزیشن اتنی بہتر ہے کہ اگر اس کے بارے میں نبی کو اقدام کر لے تو فرشتے کے بارے میں نبی سے پوچھیں گے. لیکن نہ پوچھا، کیا نتیجہ نکلا کہ فرشتے کی پوزیشن کمزور ہے، نبی کی پوزیشن بلند ہے. نمبر 2،
ایک معمولی آدمی سرکاری ملازم ہو، ایک بڑے سے بڑا آدمی پبلک کا ہو، اگر سرکاری اپنی ڈیوٹی ایگزیکیوٹ کرنے آیا ہوا ہے، اپنے حکم کی تعمیل کرنے، سرکاری دفتر کی تعمیل کرانے آیا، عدالت کی طرف سے آیا ہے، تو ایک معمولی چپڑاسی کے ساتھ بھی اگر زیادتی کی جائے تو کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اب موسیٰ علیہ السلام سرکاری ڈیوٹی ایگزیکیوٹ کرنے آیا ہوا ہے، کاغذات ساتھ ہیں، مرنے کا وقت ہے، پکڑ لیا ہے، مارا تھپڑ، آنکھ باہر آ گئی ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ کہا سرکاری صحیح لیکن مجھ سے پہلے تو سرکاری ہے، وہ سرکاری ہونے کی حیثیت ہے جو میری پوزیشن ہے، اپنے سجدے پر داغ دیکھ، میرے باپ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا داغ تیری پیشانی پر موجود ہے، مجھے کس طرح اپنی بڑائی جتا سکتا ہے؟ سبل کے قدم رکھ۔ اب جناب اب رب نہیں کہتا کہ اس سے پوچھتے ہیں ایسا اس نے کیوں کیا، نوٹس جاری کرتے، بلاتے ہیں، سمن کرتے، وارنٹ جاری کرتے، پکڑ کے لاتے، کہا نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے آؤٹ آف جورسڈکشن پاور ایکسرسائز کی ہوتی تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہولڈ ہو سکتی، ان سے حساب لیا جا سکتا، انہوں نے اپنے حدود اختیار کے اندر کام کیا ہے۔ پتا چلا نبی کا دائرہ اختیار آسمانوں پہ رہنے والے زمین والوں کے تابع ہے۔ کا جا کر کے پوچھو اسے، ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھواؤ اور اس کے بیل کی پشت پر جتنے بال اس کی ہتھیلی کے نیچے آئے، اس کے ہاتھ کے نیچے بال گن لو، جتنے بال آئیں گے نا اتنے سال موسیٰ علیہ السلام کو دے دو۔ یہ تو سارے کم سلان نال پہ ہونے، اگلے مارن آئے ہوئے، اگلے جناب رستے تھمی کی دے، سیدھا گل کرا تو سارے کا کہہ جا سمجھی کی تھا میں نبی ہاں، اگر میں عام بشر ہوں تو جو کوئی مرضی ہے کرے یار۔ لیکن نوری لباس بشری پہن کے آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا، اب جس وقت اس کو گراؤنڈ بنا کے لوگوں نے نبیوں کا انکار کیا تو قرآن مجید نے نشاندہی کی کہ اپنے بڑے بزرگ کی پیروی اب کر رہے ہیں۔ جس نے پہلے نبی کا انکار کیا تھا نا، بشری کہہ کے کیا تھا، اس نے بھی بشریت کو موضوع بنایا ہے۔ لیکن پتہ فریب کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب ہم بشر تو کہتے ہیں لیکن مثلکم نہیں کہتے۔ پھر اگر تم بشر اسی آیت کی بنیاد پر کہو جس میں مثلکم بھی ہے تو پھر تو دلائل تو تم مثلکم کے لیے پیش کر رہے ہو، تو پھر کہتے ہیں کس طرح نہیں ہو؟ بات سمجھ آئیے؟ قرآن مجید کہتا ہے جو انہوں نے کہا آلو ابشر یہدوننا، انہوں نے کہا کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ ہوا کیا؟ یہ آگے فا سببیہ ہے، تفسیر ساوی جلالین شریف کی شرح کتاب میں موجود ہے، ساوی کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے، فا سببیہ ہے۔ آپ کہتے ہیں مولوی بڑے ضدی ہونے جس کے اللہ کو اڑی کچھ بولنے نہیں، گل نہ سمجھی ہونی، انہوں کہتے 2 دنے 5 کہتے 20 چودھری ڈلی تاکو میں مسکین آدھی مسافر ہوں، آپ منستا تو نے آکھا 2 دنے 4 ہی 4.25 بھی نہیں آنے۔ وجہ یہ فا آگے آئی ہوئی ہے جو مسئلے کو واضح کر رہی ہے۔ فار اس کا نام کیا؟ فا سببیہ۔ فا سببیہ کس مقصد کے لیے آتی ہے؟ یہ بتاتے ہیں مجھ سے پہلے جو سٹیٹمنٹ گزری ہے نا یہ کاز ہے، میرے بعد جو آئے یہ ایفیکٹ ہے، میرے سے پہلے جو آیا ہوا یہ سبب ہے، میرے بعد جو آئے یہ مسبب ہے۔ کیا پہلے کیا آیا ہوا ہے کہ کیا بشر مثلکم تو نہیں کا مولانا مثل دی ہے نا، صرف بشر کا ہے نا، لیکن فکفروا پر کافر ہو گئے۔ کیا مطلب؟ نبی کو بشر کہنا علت ہے بندے کے کافر ہو جانے کی، ذمہ داری سے کہتا ہوں، ساوی کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ اور بشر ہونا اور چیز ہے، بشر کہنا اور چیز ہے۔ انہوں نے نبی کو بشر کہا اور سنی تیرا عقیدہ ٹھیک ہے۔ جس وقت میں ایک مرتبہ منڈی بہاؤالدین میں تقریر کر رہا ہوں، بڑی مدت کی بات، علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ قید حیات جو ان کی موجودگی میں کسی نے کہا تم کہتے ہو صحابہ میں سے کسی کی مثال بتاؤ، اہل بیت میں سے مثال بتاؤ جس نے نبی کو بشر کہا ہو۔ تو اس وقت کسی نے چٹ دی وہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث کہ کانا بشرا من البشر، سرکار بعض بشروں میں سے تھے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتلا قضیہ بازیہ کہا ہے؟ ہاں بعض بشروں میں سے تھے، تو بعض بشروں میں تو جبریل امین بھی ہیں، صورت بشری اختیار کر کے آئے کہ نہیں آئے؟ ملک الموت بھی
بصورت بشری بن کے آئے کہ نہیں آئے؟ تو بعض ہمیشہ کثیر کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، تو وہ بشر جو تعداد میں کم ہے وہ کون ہے؟ وہ یہ ہے۔ اب بتا، دوسرا فنی طور پر یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے یہ روایت ہے، اور فنی طور پر علم المصطلح کے ماہرین نے کہا کہ اس شخص کی حدیث روایت کرتا قابل احتجاج نہیں ہے۔ کہا نبی کی عزت و عظمت کے خلاف کوئی دلیل پیش کرنا چاہتا ہے، راوی کمزور پیش کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں تو مضبوط راوی بھی ہے جو اس کی بات قابل تسلیم نہیں ہے۔ پھر اور بات حضرت سیدہ کے سامنے اظہار تعجب کے طور پر کہ جو لامکان میں گئے نوریوں کی امامت کی، آپ ان کی بیوی ہیں، بیوی بن کے کیسے رہتی ہوں گی؟ اس وقت انہوں نے یہ جواب دیا کہ بشری تقاضوں کی بھی تکمیل کرتے ہیں۔ انہوں نے تو یہ شبہ رفع کرنے کے لیے کہا کہ نوری ہیں تو جوڑے کی زندگی کس سے گزارتے ہیں؟ اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم کس مجبوری سے کہتے ہو؟ اب وہ پہلا مجرم کون؟ شیطان۔ پہلا جرم کیا؟ عقیدے کا جرم، اور بعد میں اس نے انکار کیا نا۔ پہلے نبی کی بشریت کے تقاضے اس کے دماغ میں آئے۔ اب اس جگہ محدثین اور مفسرین کہتے ہیں اگرچہ یہ آئے لیٹ ہیں یہ، لیکن پرانے ٹیچر کے تعلیمات پر ان کے عمل ہیں۔ آج سنیوں سارے لوگوں کی تقریریں سن کے تو مجھے دکھاؤ آج کس کے آدمی کے دستخطوں میں، سٹیٹمنٹ میں، سوالوں میں، تفصیلات میں وہ رنگ ملتا ہے جو شیطان کا تھا؟ آئیے، ہاں یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اور قرآن مجید نے ان تمام دلائل کو ذکر کیا ہے جو آج کے دور میں لوگ پیش کرتے ہیں، جی وہ نبی کھاتا ہماری طرح، نبی پیتا ہماری طرح ہے، ہمارے جیسا ہے، لیکن کہتے ہیں ہم افضل سمجھتے۔ یار قرآن مجید میں جو سٹیٹمنٹ ملتی ہے جو اس طرح کے دلائل دیتا ہے وہ نبی کی عظمت کے انکار کے ارادے سے کرتا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ ان ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، یہ تمہارے جیسا آدمی ہے، یہ تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ نبوت اور رسالت کا دعویٰ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تم سے بڑا ہو، اور بشر کا نعرہ اس لیے ہوتا ہے تمہارے جیسا پیچھے ہے۔ وضع واضح میں اس کی غرض نبی کو اپنے مرتبے سے نیچے گرانا ہے، اور جن جن لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں انہوں نے کی تو نبی پاک کی ہر نبی کی عظمت کو گرانے کے لیے ہیں۔ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے کہ دلائل سارے وہ پیش کرتے ہو جو نبی کو عظمت سے محروم کرنے کے لیے استعمال ہوئے، اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ میں مانتا ہوں، کرے مصطفیٰ کی احانتیں، کھلے بند ان پہ یہ جرأتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ اور سورہ مومنون میں قرآن مجید نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے، وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ۔ مولانا بہت خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے قرآن مجید کی۔ اس کی قوم کے یہود علیہ السلام کے بارے میں، اس کی قوم کے ان لوگوں نے جو کافر ہوئے اور قیامت کے منکر ہوئے، اور دنیاوی طور پر ہم نے ان کو خوشحال کیا۔ کیا کہا؟ کہ یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا بشر۔ دلائل کون سے پیش کیے؟ جو آج کا مولانا پیش کرتا ہے، کہتے ہیں وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی چیزیں پیتا ہے جو تم پیتے ہو، بازاروں میں اسی طرح گھومتا ہے۔ لیکن جو بات قابل غور ہے فنی طور پر وہ یہ ہے کہ یہ بات پہلے کیوں کہی؟ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کا بات سمجھ رہی ہے دوستو، زیادہ دیر لگنے کی وجہ سے پزل نہیں ہونا، جاگ کے باتیں سننی ہے۔ بوڑھا آدمی تو میں ہوں، اب جوان لوگ بیٹھے اس سے بیٹھے جیسے کلی کرو رہا در تکڑی، ہوشیار ہو کے ذرا بات سنو۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، اس کے خاندان اور قوم کے اس گروپ نے کہا جو کافر ہوئے تھے، جو انہوں نے کہا وہ بعد میں ہے
کہ نبی ہمارے جیسا بشر ہے، لیکن پہلے ان کا کفر ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فنی طور پر ہمارے علماء اصول نے جو لکھا ہے، کہتے ہیں وصف پر حکم مرتب ہو رہا ہے، اس وصف کو اس حکم کے لیے علت کا درجہ حاصل ہے، یعنی معنی یہ نکلیں گے کہ نبی کو بشر اس وقت کہتا ہے جب کفر سینے میں آ کے ڈیرے ڈال لے، پہلے کفر آتا ہے، پیچھے نبی کی بے ادبی آتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو پہلے عمل کی خرابی ہوئی، پہلے عقیدے کی خرابی ہوئی۔ عمل اچھی چیز ہے، مگر جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اس کے عمل کا اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کا عمل بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جس کا عقیدہ ہی غلط، اس کا عمل کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی چوری کرتا ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا خدا بھی حاضر ناظر ہے، میرا نبی بھی حاضر ناظر ہے۔ خدا تو ہے حاکم، حاکم کے سامنے شفیع شفاعت کرے، لیکن شفیع بھی اگر ناراض ہو جائے تو تم تو جس خاک کو چاہو وہ بنے بندہ پاک، پر میں نبی کس کو بناؤں جو خفا تم ہو جاؤ۔ اگر اس کا یہ عقیدہ صرف مسجد کی حد تک نہیں، اس کا عقیدہ عقیدے کے طور پر ہے، تو چوری کرنے لگے گا تو سمجھے گا کہ نہیں میرا نبی دیکھ رہا ہے۔ خدا تو حاکم ہے، میرا نبی چل کے سفارش کر دے گا۔ ایک مرتبہ میں تقریر کر رہا ہوں تو مجھے کوئی چٹ دیتا کہ آپ نبی کو تو وکیل سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا غلط سمجھو، تم غالباً پڑھے ہوئے نہیں ہو۔ انہیں اٹھ کے کہا جناب میں وکیل ہوں۔ میں نے کہا یہی بات ہے کہ تم پڑھے ہوئے نہیں ہو۔ جیسا کہ میں زراعت پڑھا ہوا ہوں مثال کے طور پر، اب مجھ سے کوئی قرآن مجید کہے کہ تم قرآن مجید پڑھے ہوئے نہیں، تو قرآن مجید پڑھوں گا تو پڑھا ہوا ہوں گا نا۔ ایک آدمی عالم قرات نہیں پڑھا ہوا تو قرات پڑھے گا تو قاری ہوگا نا۔ قاری ہے، قرات پڑھی ہوئی ہے، لیکن علوم نہیں پڑھے ہوئے تو عالموں کے زمرے میں تو نہیں آئے گا نا۔ جو پڑھا ہوا ہے وہ، میں نے کہا یہی پتہ چلتا ہے کہ تم پڑھے ہوئے آدمی نہیں ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو میرے بیان کا مقصد نبی کو وکیل سمجھنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہی بات ہے۔ میں نے کہا غلط سمجھو، وکیل کا موضوع اور ہے، میں نبی کو شفیع سمجھتا ہوں۔ یہی عقیدے کا فرق ہے، عقیدہ سمجھ۔ تو نبی کو وکیل کی نگاہ سے دیکھتا ہے، میں نبی کو شفیع کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ دونوں کے موضوع میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نبی جو وکیل ہوتا ہے اس کا موضوع ہے ڈینائل آف چارجز، وہ الزام